السلام علیکم میرے بچوں، یہ حربے نئے نہیں ہیں۔ یہ حربے یہود و نصارہ بھی ہم پر آزماتے رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی خوراک، تعلیم اور صحت کے نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں اور انسانی ہمدردی کی آڑ میں معصوم لوگوں کے ذہنوں کو قابو میں کر کے انہیں اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ ان کفار کا اصل مقصد ہمارے لوگوں کے عقائد بدل کر انہیں اپنے مذہب میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور چال چلی ہے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ بے شک مسلمان اپنا مذہب نہ چھوڑیں، لیکن ان کے عقیدے اس طرح بدل جائیں کہ وہ بس نام کے ہی مسلمان رہ جائیں۔ اس کام کے لیے وہ ایسے روشن خیالی کا راگ الاپنے والے مسلمانوں کا استعمال کر رہے ہیں جنہیں تم اپنے علاقے میں آج کل سرگرم دیکھ رہے ہو۔ ہمارے علاقے کا نیا اے سی بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ بھولے بھالے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں کہ اے سی ان کی بھلائی کے کام کر رہا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس کے بنائے ہوئے اسکولوں میں جو تعلیم دی جائے گی، اس سے مسلمان بچوں کا ذہن خراب ہو جائے گا، وہ اپنے دین کو بھول جائیں گے۔ اس چال باز اے سی کا اپنا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جہاں کوئی اللہ رسول سے ڈرنے والا نہیں۔ ان کی محفلوں میں کھلے عام شراب پی جاتی ہے، عورتوں کو نچایا جاتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ حرام کی کمائی سے بھرے ہیں۔ ایسے بے دین شخص سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس کا کوئی کام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہوگا؟ کھچڑی داڑھی والا وہ شخص اپنے سامنے بیٹھے 4-5 لڑکوں سے بڑے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ان لڑکوں میں سے کسی کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ بہت توجہ سے اس شخص کی باتیں سن رہے تھے۔ مگر مولانا صاحب، آج کل تو پورے ضلع میں نئے اے سی کی بڑی دھوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار اور بہادر افسر ہے۔ اسی کی وجہ سے یہاں سے ہونے والی لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ کا بھانڈا پھوٹا ہے۔ تقریباً 14 سال کے ایک گورے چٹے لڑکے نے، جس کی مسیں ابھی پھوٹنی شروع ہوئی تھیں، کہا تو وہ شخص ایسے انداز میں مسکرایا جیسے کسی بچے کی نادانی پر مسکرایا جاتا ہے، اور پھر پہلے سے بھی زیادہ پرشفقت لہجے میں بولا، یہی تو وہ ہتھ کنڈے ہیں میرے بچے جن سے وہ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ سارے میں وہ اس کی واہ واہ ہو گئی ہے، لیکن دیکھو ابھی تک کھل کر کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ یقیناً اندر ہی اندر اس نے اور پولیس نے اسمگلروں سے مکا کر لیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مال پکڑا بھی اسی لیے گیا ہوگا کہ اسمگلرز اسے اس کی مرضی کا بھتہ نہیں دے رہے ہوں گے۔ تم لوگ دیکھ لینا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بس میں ہو تو میں ایسے مکار لوگوں کو جان سے مار دوں۔ ایسے 2-4 مارے جائیں گے تو ان کے باقی ساتھیوں کے دماغ خود بخود ہی ٹھکانے آ جائیں گے۔ جذبات کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ تیز لہجے میں یہ جملہ بولنے والا لڑکا یہی کوئی 14-15 برس کا تھا۔ تحمل سے میرے بچے، تحمل سے۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ان لوگوں سے نمٹنا ہوگا۔ یہ بڑی پہنچ والے لوگ ہیں۔ تمہاری طرح خود میرا دل بھی غصے سے بھرا ہوا ہے، خاص طور پر ان لوگوں نے مولوی غلام محمد پر جو رقیق الزام لگایا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو سینہ جل اٹھتا ہے۔ ایک معلم اور مسجد کے امام پر ایسا گندا الزام انہوں نے لگایا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کا دل مذہبی ذہن رکھنے والے افراد کی طرف سے خراب ہو جائے۔ دنیا جانتی ہے کہ پولیس جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ جانے انہوں نے کب کس طرح اس معصوم بچے کو غائب کر کے اسے جان سے مارا اور پھر لاش مولوی صاحب کے کمرے سے دریافت کر لی۔ بیچارے مولوی غلام محمد سیدھے سادے سے آدمی تھے، وہ اس سازش سے کیسے نمٹتے؟ بیچارے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھے ہوں گے۔ وہ جو پیر آباد میں کافی عرصے سے ماسٹر لوگوں کے دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی تو بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ مسجد والا مدرسہ بند ہو جائے۔ اب اس سازش کے بعد تو ظاہر ہے اس کا مطلب پورا ہی ہو گیا ہوگا۔ میرے خیال میں تو وہ ماسٹر بھی اس سازش میں اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ شامل ہوگا۔ بہرحال جس نے جو کچھ کیا ہے ایک دن ضرور بھگتے گا۔ یوں سمجھ لو کہ ابھی ان کفار کے اعلی کاروں کی رسی دراز ہے۔ جس دن رسی کھنچ گئی، سب کا دم ناک میں آ جائے گا۔ وہ لہجے میں بڑی حلاوت لیے ان معصوم ذہنوں میں زہر بھر رہا تھا۔ کیا ہم ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے مولانا صاحب؟ اپنے دین کے خلاف سازش کرنے والے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا تو ہم سب پر فرض ہے۔ وہی لڑکا ایک بار پھر جوش سے بولا، اس کے لیے بڑے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ جہاد جہاد پکارنا الگ بات ہے، لیکن وقت پڑنے پر جان کی بازی لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے جانچنے والی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے لڑکوں کو دیکھا۔
وقت پڑنے پر ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارا جذبہ صرف زبانی نہیں ہے، ہم عمل کی بھی ہمت رکھتے ہیں۔ ان میں سے 2-3 لڑکے ایک ساتھ بول اٹھے، شاباش میرے بچوں، ہمارے دین کو تمہارے ہی جیسے جانبازوں اور دلیروں کی ضرورت ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تمہارے اندر یہ ہمت اور جذبہ میری تربیت نے پیدا کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ لڑکوں کے اس جذبے پر وہ آپ دیدہ سا ہو گیا۔ پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں مولانا صاحب؟ ہم جلد سے جلد کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکوں نے اصرار کیا۔ ابھی نہیں میرے بچوں، ابھی حوصلے اور تحمل کا وقت ہے۔ ضرورت پڑنے پر میں خود تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی تم لوگ انتظار کرو۔ اس نے لڑکوں کو ٹالا، پھر کمرے کی دیوار پر لگی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اب تم لوگ گھر جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے آرام کروں گا تاکہ تہجد کے لیے اٹھ سکوں۔ اس حکم پر لڑکے فرما برداری سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عقیدت سے اس کے ہاتھ کی پشت چوم کر رخصت لینے لگے۔ اس نے بھی ہر لڑکے کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیر کر ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عبد المتین پتر، آج تم یہیں رک جاؤ، آج میرے ساتھ ہی تہجد اور فجر پڑھنا۔ ان لڑکوں میں سے سب سے زیادہ پرجوش نظر آنے والا لڑکا جب آخر میں اس سے رخصت لینے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بہت محبت سے اسے حکم دیا۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اپنے استاد کے حکم کی تعمیل کرنا تو اس پر فرض تھا، اور پھر ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہونا بھی ایک سعادت تھی جس سے وہ کبھی کبھی کسی لڑکے کو نوازتے تھے۔ اس رات عبد المتین کو نہ صرف یہ سعادت نصیب ہوئی بلکہ ایسا بہت کچھ سننے کو ملا جس کو سن کر اس کے جلتے ابلتے سینے میں سکون سا اتر گیا۔ اور سنا رحمت، پنڈ کی کیا خبریں ہیں؟ بڑے دنوں سے تو نے کہیں کی کوئی خبر ہی نہیں دی۔ بڑی چودرائن نے فرش پر ایک طرف بیٹھی اپنے دوپٹے کے کنارے پر بیل ٹانکتی رحمتے سے پوچھا۔ اس وقت وہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹی ہوئی تھی اور نچھی اس کے پیر دبا رہی تھی۔ پنڈ کی کیا کوئی نئی خبر ہونی ہے جی؟ جب سے غیاسے کے پتر والا معاملہ ہوا ہے ہر طرف چپ لگی ہے۔ نورا اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی ہے، غیاسہ بھی گپ چپ سا ہو گیا ہے۔ زہرہ کبھی کبھی آ کر ماں پیو کو دیکھ جاتی ہے، پر اصل میں اسے میاں کی باہر کی کمائی کی ہوا لگ گئی ہے، اس لیے پیکے میں زیادہ دل نہیں لگتا۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے وہ بغیر تار والا فون بھی لے لیا ہے، اس پر روز میاں سے بات کرتی ہے۔ اسے موبائل کہتے ہیں اماں، چودرائن کے پیر دباتی نچھی نے درمیان میں لقمہ دیا۔ اے ہاں، وہی موبائل، اسی پر لگی رہتی ہے یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے۔ اب ایسے مزے چھوڑ کر بھلا وہ روز روز پیکے کیوں جانے لگی؟ چھوڑا ہوا ہے ماں پیو کو ان کے حال پر۔ چھوٹے لوگوں کو کچھ مل جائے تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ نئے نئے ملنے والے روپے کی چمک انہیں آپے میں نہیں رہنے دیتی۔ زہرہ کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، جب سے بیاہ ہوا ہے حویلی میں آ کر جھانکا تک نہیں۔ بڑی چودرائن نے جھلسے ہوئے لہجے میں تبصرہ کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ آہو جی، یہ تو آپ 16 آنے ٹھیک دس رہی ہیں۔ میں تو زہرہ کا حال دیکھ کر شکر کرتی ہوں کہ وہ ماہبانوں بیاہ کر ادھر حویلی میں نہیں آ سکی۔ زہرہ تو اتنے سے روپے پا کر ہی آپے سے ایسی باہر ہو گئی ہے کہ سیدھے منہ گل نہیں کرتی۔ اگر جو وہ دوسری مالکن بن کر حویلی آ جاتی تو جانے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتی۔ چودرائن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رحمتے نے ایک ایسی بات چھیڑ دی جس کو چودرائن ماہ بانوں کی موت کے بعد بھی نہیں بھلا سکی تھی۔ کہنے کو تو اس معاملے کو سب لوگوں سے چھپا لیا گیا تھا، لیکن حویلی میں کام کرنے والے خود بخود ہی اس قصے سے واقف ہو گئے تھے، اور رحمتے اور اس کی بیٹیاں تو تھی بھی ذرا بڑی چودرائن کی سر چڑھی۔ حویلی کے بہت سے راز وہ خود انہیں بتا دیتی تھی، لیکن اس وقت اسے یہ ذکر برا لگا تھا۔ اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے وہ پیر دباتی نچھی پر چڑھ دوڑی۔ دم نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں؟ ایسے پولے پولے ہاتھوں سے پیر داب رہی ہے جیسے 4 دن سے فاقے پر ہے۔ اس نے اپنی ٹانگ اس زور سے نچھی کے پہلو میں ماری کہ وہ جھٹکے سے دور جا گری۔ ٹھیک سے پیر دبا کم بخت، ورنہ میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گی۔ جن کا کھاتی ہے ان کی خدمت نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ دیکھا نہیں غیاسے کے خاندان کا حال؟ ماہبانوں نے سرکشی دکھائی تھی، اس سمیت پورے خاندان پر پیر سرکار کا قہر نازل ہو گیا۔ رحمتے نے نمک حلالی دکھانے کے لیے فوراً بیٹی کو 2 ہتھڑ لگاتے ہوئے بے بھاؤ کی سنائی۔ وہ دونوں طرف کی مار کھا کر منہ بنائے بغیر ایک بار پھر چودرائن کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پیر دبانے لگی۔
اس بار وہ زیادہ زور لگا رہی تھی۔ معاف کر دیجیے گا اسے چودھرائن جی، اصل میں آج کل ان دونوں بہنوں پر کام بھی تو بہت بڑھ گیا ہے۔ نورا نے جب سے حویلی آنا چھوڑا ہے، اس کے حصے کا کام بھی میری دھیاں ہی نبیڑتی ہیں۔ وہ رانی کی بچی تو کسی کام جوگی ہے ہی نہیں، سارا وقت کشور بی بی کے کمرے میں گھسی چاپلوسی کرتی رہتی ہے، اور تو اور اب تو اس نے ان کی کتابیں بھی لے کر پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ میری نچھی اور شادو سیدھی سادی ہیں، انہیں کام سے بچنے کے لیے یہ چالاکیاں کرنی نہیں آتی کہ کشور بی بی کے آگے پیچھے گھومتی رہیں۔ سچی گل ہے جی، ہم تو آپ کو ہی حویلی کا اصل مالک سمجھتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ آپ کی ہی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ رحمتیں اب اپنی بیٹی کی صفائی دیتے ہوئے بڑی چالاکی سے دوسروں کے خلاف چودھرائن کے کان بھر رہی تھی۔ ان پڑھ اور مغرور چودھرائن فوراً اس کی باتوں میں آ گئی اور غصے سے بولی، اس رانی کی بچی کا تو میں 1 منٹ میں دماغ ٹھیک کر دوں گی، پر پہلے مجھے کشور کا بھی کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ مظلوم کہہ کہہ کر اس کا دماغ بھی آسمان پر چڑھا دیا ہے سب نے، اس کا جو جی چاہتا ہے منوا لیتی ہے۔ ناہید بھی ہر وقت دھی کی سفارشی بنی رہتی ہے، مجھے بھی خوش آمدیں کر کے راضی کر لیتی ہے کہ میں چودھری صاحب سے اس کی دھی کی ضدیں منوانے کے لیے سفارشیں کروں، پر میں نے بھی اب سوچ لیا ہے کہ اس کڑی کو اب ذرا قابو میں کرنا ہے، ورنہ یہ زیادہ ہی سر پر چڑھ جائے گی۔ بڑی چودھرائن کا سوتیلا پن اس وقت اس کے لہجے سے ہی جھانک رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں وڈی چودھرائن، یوں تو میں نوکر ذات ہوں اور میرا کچھ کہنا چھوٹے منہ سے بڑی گل نکالنا ہے، پر یہ تو زمانے کا دستور ہے جی کہ دھیوں کو ذرا باندھ کر رکھو، تب ہی خاندان کی عزت سلامت رہتی ہے۔ اب جو آپ لوگوں نے کشور بی بی کو موبائل بھی لے کر دے دیا ہے، تو انہیں بڑی آزادی دینے والی گل ہے جی۔ کیا کہا تو نے؟ کیا ہے کشور کے پاس؟ بڑی چودھرائن چونک کر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ موبائل جی، وہی بغیر تار والا فون۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ مجھے لگتا ہے چھوٹی چودھرائن نے آپ سے چوری چھپے اپنی دھی کو موبائل دلوایا ہے۔ نچھی اور شادوں کی جاسوسی کے نتیجے میں کشور کے پاس موبائل کی موجودگی کا راز ان لوگوں پر کھل گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے چوری چھپے موبائل پر بات کرتے دیکھ کر وہ یہ بھی سمجھ چکی تھیں کہ اس کے پاس موبائل کی موجودگی سب کے علم میں نہیں ہے۔ ہر وقت ٹوہ میں رہنے والی ماں بیٹیاں کشور کے بدلے ہوئے انداز پر ویسے ہی ٹھٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس موبائل کی موجودگی کا علم ہوتے ہی ان کے پیٹ میں خدبد ہونے لگی۔ آج موقع دیکھتے ہی رحمتیں فوراً اس بات کو بڑی چودھرائن کے علم میں لے آئی۔ اس قسم کی لگائی بھجائی یوں بھی اس کی فطرت میں شامل تھی، اور یہاں تو اس کے نتیجے میں مالکان سے قربت بڑھانے کا موقع مل رہا تھا، چنانچہ اس نے بہت چالاکی سے اس بات کو بڑی چودھرائن کے گوش گزار کر دیا۔ نتیجہ حسب توقع تھا، چودھرائن جلدی سے اٹھ بیٹھی، جس کا مطلب تھا کہ اس نے اس اطلاع میں گہری دلچسپی لی ہے۔ گل سن رحمتیں، کسی اور کو یہ سب مت بتانا، بس تو اور تیری بیٹیاں مل کر چپکے سے نظر رکھنا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری صاحب سے بھی چھپا کر یہ کام کیا گیا ہے، وہ تو عورتوں کو فون کے پاس بھی آسانی سے نہیں جانے دیتے، بھلا کشور کو موبائل کیسے دلا سکتے ہیں؟ یقیناً ناہید نے چھپ چھپا کر اپنی دھی کو موبائل دلایا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے اسے بھی خبر نہ ہو۔ کشور اتنی بار کتابیں شتابیں خریدنے کے بہانے شہر جاتی ہے، وہیں چپکے سے اس نے موبائل بھی خرید لیا ہوگا، تو بس کسی طرح اصل گل معلوم کر لے اور نظر رکھ کے کشور کس سے گل کرتی ہے۔ اس نے فوراً رحمتیں کو ذمہ داری سونپی، جسے اس نے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ نورپور میں ساری تیاریاں مکمل ہیں نا عبد المنان؟ خیال رکھنا کہ اس موقع پر کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ڈاکے کی واردات کے بعد ویسے ہی میڈیا والے بڑی تنقیدیں کر رہے ہیں، ایس پی بھی کھنچا کھنچا سا ہے۔ اس رات نورکوٹ تھانے میں موجود نفری کو بغیر اس کے علم میں لائے اسمگلرز کے خلاف استعمال کرنے کے معاملے کو اس نے خوب ہوا دی ہے۔ اس کی باتوں سے میڈیا نے یہی تاثر لیا ہے کہ اگر تھانے میں موجود نفری کو وہاں سے نہ ہٹایا جاتا تو نورپور میں بروقت ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی ممکن ہوتی۔ اس کے واویلے کی وجہ سے لوگ پوری طرح اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ کو روکنا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ آپ ایس پی کی باتوں پر کان نہ دھریں سر، اس کا معاملہ اس سیانی بلی کا سا ہے جو صرف کھمبا ہی نوچ سکتی ہے۔ اپنی طرف سے تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بڑی اچھی چال چلی تھی کہ ڈکیتی کی واردات کے ہنگامے میں کسی کا اسمگلنگ کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، لیکن انور کی بروقت اطلاع نے ان لوگوں کی یہ سازش ناکام کر دی۔ میڈیا والے بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اسمگلنگ کے تدارک کے لیے
کی جانے والی کارروائی کی اہمیت کو نہ سمجھ سکیں۔ انہوں نے ایس پی کی بکواس کو صرف اس لیے اہمیت دی ہے کہ انہیں آپ کے اور اس کے درمیان چپکلش کی بو آ گئی ہے، اور اب وہ اس آگ کو ہوا دے کر اپنے اخبارات کے لیے چٹپٹی خبریں حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ نورپور کی غریب عوام کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جانے کی خبریں بھی انہوں نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چھاپی ہیں، لیکن میرے خیال میں آج جب متاثر لوگوں میں امدادی چیکس تقسیم کیے جائیں گے تو ایسی کسی شکایت کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ نورپور میں ڈاکوؤں نے جو واردات کی تھی، اس میں لوگوں کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، بس چند ہی لوگ تھے جو متاثر ہوئے تھے۔ واردات کے انداز سے لگتا تھا کہ ڈاکو بہت عجلت میں اپنی کارروائی کر کے فرار ہو گئے ہوں۔ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی جانے والی ڈاکہ زنی میں عموماً اس قدر عجلت دیکھنے میں نہیں آتی۔ ڈاکو بڑی تفصیل سے کارروائی کرتے ہیں، لیکن نورپور میں معاملہ مختلف تھا، جس سے شہریار کو اپنے اس شک پر اور بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ سارا مصنوعی سیٹ اپ تھا اور ڈاکہ زنی کی واردات صرف ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے کروائی گئی تھی۔ ڈاکہ زنی کی اس واردات کو ایشو بناتے ہوئے کچھ لوگوں نے وزیر بجلی و پانی کے نورپور جانے کو سیکیورٹی کے حساب سے رسک قرار دیتے ہوئے دبے لفظوں میں اس تقریب کو ڈیلے کرنے کی بھی تجویز پیش کی تھی، لیکن اس سلسلے میں اس نے وزیر صاحب سے ذاتی طور پر بات کر کے ان سے تقریب وقت پر ہی منعقد کرنے کی تائید حاصل کر لی تھی۔ وہ خود اس بات پر متفق تھا کہ ایک عام سی واردات کو اہمیت دے کر تقریب ملتوی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہریار سے بات ہونے کے اگلے ہی دن اخبارات میں ان کا یہ بیان شائع ہوا تھا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس بیان پر وزیر صاحب کی خوب واہ واہ ہوئی تھی۔ شہریار کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وزیر صاحب نے آنے سے انکار نہیں کیا تھا اور تقریب وقت پر ہی منعقد ہو رہی تھی۔ ایک دن پہلے وہ خود نورپور کا چکر لگا کر تقریب کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں ہدایات دے کر آیا تھا۔ ڈاکے کے بعد خوفزدہ ہو جانے والے نورپور کے باشندوں سے بھی اس نے خاص طور پر بات چیت کی تھی اور انہیں سمجھایا تھا کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں اور اسے یاد رکھیں جو ان کے آنے والے کل کو روشن و تابناک بنا سکتا ہے۔ گاؤں والے اس نقطے کو سمجھ گئے تھے اور اسے امید تھی کہ ان کے تعاون سے منعقد کی جانے والی تقریب بہت کامیاب رہے گی۔ میں ایس پی کی زبانی کلامی باتوں کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے اس کی فطرت کا اندازہ ہوا ہے وہ بڑا کینہ پرور آدمی ہے۔ ایسے آدمی موقع ملنے پر بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ اگر اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی ہوگی تو آج کا دن اس کے لیے بہترین ہے۔ سیکیورٹی پلان عملی طور پر اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کوئی ایسا موقع تلاش کر سکتا ہے جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکے کہ وزیر صاحب کا نورپور جانا سیکیورٹی کے حساب سے سچ مچ خطرناک تھا اور میں نے پروگرام کو برقرار رکھنے پر اصرار کر کے حماقت کی ہے۔ پیشانی کو انگلی سے رگڑتے ہوئے اس نے عبد المنان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ آپ فکر نہ کریں سر، میرے خیال میں وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ کسی بھی بدمزگی کی صورت میں اس پر بھی ذمہ داری عائد ہوگی، بلکہ زیادہ ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کہیں تو میں وزیر صاحب کی آمد سے پہلے نورپور کا چکر لگا کر ایک دفعہ اور جائزہ لے لیتا ہوں، تاکہ اگر کہیں کوئی سکم نظر آئے تو اسے دور کیا جا سکے۔ عبد المنان نے اسے تسلی دیتے ہوئے تجویز پیش کی۔ میرے خیال میں یہ مناسب رہے گا۔ اس کا یہ چھوٹا سا جملہ عبد المنان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ فوراً ہی نورپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہریار دوسرے امور کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق وزیر صاحب کو لاہور سے یہاں پہنچنے کے بعد کچھ دیر اس کے بنگلے پر رکنا تھا۔ یہاں وہ تھوڑی دیر رک کر آرام کرتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے، پھر اس کے بعد نورپور جا کر تقریب میں شرکت کرتے۔ واپسی میں ایک بار پھر انہیں اس کے بنگلے پر رک کر شام کی چائے پینی تھی۔ یہ انتظام لاہور سے نورپور تک کی طویل مسافت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ وزیر صاحب کی آمد کے پیش نظر بنگلے میں بھی خوب رونق اور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ 12 بجے تک اس ہلچل نے بیوروکریسی کا مخصوص لبادہ اوڑھ لیا۔ بنگلے کے ملازمین اور انتظامی عملے کے تحرک کے باوجود وہاں ایسا سکوت محسوس ہونے لگا جیسے وہاں مصروف عمل لوگ کسی خاص قسم کے مادے سے تخلیق کیے گئے ہیں، جن کے چلنے پھرنے اور بات چیت کرنے کے نظام میں کوئی ایسی ترکیب کار فرما ہے کہ ہر کام انجام تو پاتا ہے لیکن آواز نہیں ابھرنے پاتی۔ 1:45 بجے تک عبد المنان بھی نورپور سے واپس آ گیا۔ اس نے وہاں کے انتظامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اطلاع دی کہ سٹیج کے
کہ اسٹیج کے چاروں طرف لگائی جانے والی رسیوں کو، جو لوگوں کو اسٹیج سے دور رکھنے کے لیے ایک باؤنڈری لائن کے طور پر لگائی جاتی ہیں، کھلوا کر اس نے دوبارہ مزید فاصلے سے لگوا دیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص ان حد بندی کرنے والی رسیوں کو پھلانگ کر اسٹیج تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے موقع نہ ملتا اور وہ درمیان میں ہی دھر لیا جاتا۔ شہریار نے اس کی اس کارکردگی کو سراہا۔ 1:05 پر کال موصول ہوئی کہ وزیر صاحب 1:15 تک ضلع کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کال کے موصول ہوتے ہی وہ لوگ پہلے سے تیار گاڑیوں میں ان کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 1:15 انہوں نے اپنے ضلع کی حدود میں وزیر صاحب کا استقبال کیا، پھر ایک مشترکہ قافلے کی صورت میں بنگلے پر پہنچ گئے۔ اس موقع پر ایس پی معظم تارڑ بھی موجود تھا اور وہ نام نہاد MNA اور MP بھی، جنہیں یہاں کے عوام کی نمائندگی کا شرف حاصل تھا۔ لنچ بالکل نارمل ماحول میں کیا گیا۔ لنچ کے بعد وہ لوگ نشست گاہ میں آ کر بیٹھے تو وزیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی اور وہ شہریار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، "یو آر سو ینگ مسٹر شہریار۔ پہلی بار جب میں نے رانا صاحب سے آپ کا ذکر سنا تھا تب ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کوئی ینگ پرسن ہی ہوں گے۔ آپ کے کام میں جس قسم کا جوش اور تیزی نظر آتی ہے اس کی ایک نوجوان سے ہی امید کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں سر یہ آدمی کے اندرونی احساسات کی بات ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر جذبہ زندہ ہو تو عمر سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ میرے ایج گروپ کے فرد نہیں، لیکن پھر بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچ ہی گئے نا۔ موقع کی مناسبت سے وزیر صاحب کو تھوڑا سا خوش کر دینے میں اس نے حرج نہیں سمجھا۔ وہ یہاں سے خوش واپس جاتے تب ہی یہاں کے لوگوں کے لیے خوشحالی کے در کھل سکتے تھے۔ وزیر صاحب کی گہری ہوتی ہوئی مسکراہٹ نے ظاہر کیا کہ اس کا جملہ کارگر ثابت ہوا ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے افراد کو 5 منٹ کا ٹائم دیا اور اپنے اتنے لمبے سفر کو جذبہ حب الوطنی سے نتھی کرتے ہوئے 2-4 مخصوص جذباتی جملے ادا کیے۔ اس کارروائی کو بھگتانے کے بعد وہ لوگ نورپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس بار وہ اور شہریار ایک ہی گاڑی میں تھے۔ راستے میں وہ انہیں ضلع میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں اور منصوبوں کی تفصیلات سناتا رہا۔ وہ خاموشی سے بلا تبصرہ سب کچھ سنتے رہے، اپنے پروجیکٹس کی تفصیل سناتے ہوئے۔ جب اس نے اپنے کام میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا تذکرہ چھیڑا تو وہ بے حد توجہ سے سنتے رہے، پھر یکدم ہی بولے، "جس طرح آپ کو شکایات ہیں اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے کچھ شکایات ہیں مسٹر شہریار۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ جن لوگوں کے لیے وہ رکاوٹ بن رہا ہے انہوں نے اوپر اقتدار کے ایوانوں میں اپنی فریاد پہنچا دی ہے۔ وزیر بجلی و پانی کا بظاہر ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہیں موقع دیکھ کر مذاکرات کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں نے ایسی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں اپنے ضلع میں ہونے والے ہر کام پر نظر رکھوں اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدام اٹھاؤں۔ آپ کے خیال میں اسکولز اور صحت کے مراکز قائم کرنے یا لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرنے میں ایسا کون سا کام ہے جسے اختیارات سے تجاوز کرنا قرار دیا جا سکے؟ اس کا لہجہ نرم لیکن لفظوں میں کاٹ تھی۔ وزیر صاحب ذرا سا پہلو بدل کر رہ گئے، پھر گلا کھنکارتے ہوئے بولے، "میرا اشارہ پچھلے دنوں کی جانے والی اس کارروائی کی طرف ہے جس کے ذریعے لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ کو روکا گیا ہے۔ بظاہر تو یہی کہا گیا کہ سارا کارنامہ DSP منظور کا ہے اور آپ نے صرف منظوری دی تھی، لیکن حقیقت سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی کہ آپ اس ساری کارروائی میں براہ راست شریک رہے تھے۔ SP تارڑ صاحب کو شکایت ہے کہ اس بے وقت کارروائی کی وجہ سے وہ نورپور میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر سکے۔ آپ کو کچھ کرنے سے پہلے کم از کم انہیں تو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ میں انہیں اعتماد میں لے کر ایک بار پہلے بھی کارروائی کرنے کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس تجربے کی ناکامی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس تجربے کو دہرانے کی غلطی نہ کروں۔ شہریار نے بہت سادگی سے وزیر صاحب کی بات کا جواب دیا، "آپ کا یہ جملہ براہ راست الزام کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، "میں نے آپ کو صرف اپنے تجربے کے بارے میں بتایا ہے۔ کیا گرفتار ہونے والے شخص نے اس طرح کا کوئی اشارہ دیا ہے؟ انہوں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ اس گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ اگلی نشست پر ان کا PA بھی بیٹھا تھا، لیکن ان افراد کا شمار
محرم راز لوگوں میں ہوتا تھا، اس لیے وہ کھل کر گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں، اس نے ایک دوسرے فرد کا نام لیا ہے، لیکن وہ شخص جس تکون کا حصہ ہے اس میں ایس پی صاحب بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزم کے ساتھ آپ اس شخص کو بھی جلد عدالت میں دیکھیں گے۔ اگر پولیس اس شخص کا ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو باقی دو کے گلے میں پھندا ڈالنا بھی زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب باتیں ویسے بھی چھپنے والی نہیں، اس لیے خود سے بتا کر ان کا اعتماد حاصل کرنا مناسب سمجھا۔ گفتگو کے اس موڑ پر آنے کے بعد ان کی گاڑی نورپور کی حدود میں داخل ہو گئی۔ یہاں لوگ وزیر صاحب کے والہانہ استقبال کے لیے موجود تھے، چنانچہ گفتگو کو مزید آگے جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ لوگ وزیر صاحب کے لیے زوردار نعرے لگا رہے تھے۔ ان نعروں کے درمیان کوئی نعرہ شہریار کے لیے بھی سنائی دے جاتا تھا۔ نعرے لگاتے اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتے لوگوں کے درمیان گری گاڑیاں بڑی مشکل سے رینگتی ہوئی پنڈال تک پہنچیں۔ پروگرام کے مطابق پہلے وزیر صاحب کو یہاں مرنے والے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے لواحقین کو تعریفی اسناد اور امدادی چیکس دینے تھے۔ چودھری بختیار اور وزیر صاحب کی تقاریر تو لازمی ہی تھیں۔ پروگرام میں ڈکیتی سے متاثر ہونے والے نورپور کے باشندوں کے لیے چھوٹی مالیت کے امدادی چیکس کی تقسیم کے سلسلے کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس تبدیلی سے وزیر صاحب کو پیشگی آگاہ کر دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ایک طرح سے یہ تبدیلی بھی ان کے لیے مفید ہی تھی۔ آج کا دن تو ویسے ہی وہ اس تقریب کے لیے وقف کر چکے تھے۔ اگر 8-10 منٹ اس کام میں خرچ بھی ہو جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ میڈیا کی بھرپور کوریج کی وجہ سے انہیں مزید شہرت ہی ملنی تھی۔ اس تقریب سے فارغ ہو کر وہ اسکول اور مرکز صحت کا سنگ بنیاد رکھتے اور پھر اس کے بعد واپسی ہو جاتی۔ گاڑیاں پنڈال تک پہنچیں تو پولیس اور وزیر صاحب کے ذاتی اسکواڈ نے مل کر انسانی جسموں کی ایک حفاظتی دیوار بنا دی۔ اس دیوار کے حصار میں وزیر صاحب اور دیگر وی آئی پیز کو بحفاظت سٹیج تک پہنچا دیا گیا۔ سٹیج پر چودھری بختیار پہلے سے موجود تھا۔ اس نے اپنی بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو کر وزیر صاحب کا استقبال کیا۔ وزیر صاحب نے بھی جواباً اسے بڑی شفقت بھری مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ پھر تمام حضرات نے اپنی مخصوص نشستیں سنبھال لیں۔ تقریب کا آغاز روایتی طور پر تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ کمپیئرنگ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے پیرآباد سے ماسٹر منیب کو بلوایا گیا تھا۔ آفتاب اگرچہ ہسپتال سے فارغ ہو کر آ چکا تھا، لیکن ابھی اس کے لیے اتنی دور آ کر یہ ذمہ داری سنبھالنا تکلیف دہ ثابت ہوتا، اس لیے اسے زحمت نہیں دی گئی تھی۔ تلاوت کے بعد منیب نے نورپور کے زمیندار چودھری بختیار کو ڈائس پر آنے کی دعوت دی۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا ڈائس تک پہنچا اور بڑے مؤثر انداز میں وزیر صاحب کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے آہستہ آہستہ بات کو نورپور کے مسائل کی طرف لے گیا۔ سٹیج کے پیچھے رکھے جنریٹرز کے شور پر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے نورپور میں بجلی کی فراہمی کے لیے بھی درخواست کر ڈالی۔ وہ تقریر ختم کر کے اپنی نشست پر واپس آ کر بیٹھا تو منیب نے وزیر صاحب کو ڈائس پر آنے کی دعوت دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھ کر ڈائس تک آئے۔ ان کے ڈائس پر آنے پر لوگوں نے ایک بار پھر نعرے بازی شروع کر دی۔ کچھ جذباتی قسم کے نوجوان نعرے لگاتے ہوئے حفاظتی حصار کے طور پر لگائی جانے والی رسی کے بالکل قریب آ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک 15 سالہ نوجوان جوش میں یکدم ہی رسی پھلانگ کر سٹیج اور رسی کے درمیان موجود خالی جگہ پر آ کودا۔ اس نوجوان نے گھیردار شلوار کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہن رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی کود کر لوگوں کے درمیان میں سے اس طرف آیا، حفاظت پر مامور افراد فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہیں اس جذباتی نوجوان کو پکڑ کر واپس رسی کے اس طرف موجود عوام کے درمیان پہنچا دینا تھا۔ دوسری طرف وہ سٹیج تک پہنچنے کا خواہش مند نظر آتا تھا۔ نوجوان کی اس حرکت پر سٹیج پر بیٹھا شہریار بے چینی محسوس کرنے لگا۔ نوجوان کا چہرہ اس کے لیے شناسا تھا اور اس کے چہرے پر موجود تاثرات بھی کچھ نئے نہیں تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ جذباتی نوجوان سٹیج پر پہنچ کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی والوں نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا اور اسے سٹیج تک نہیں آنے دے رہے تھے، جس پر وہ زور زور سے چیختا ہوا کچھ بول رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹیج پر موجود افراد اس کے الفاظ سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر سب ہی اس صورتحال پر اپنی جگہ جزبز سے ہو رہے تھے۔ ڈائس پر کھڑے وزیر صاحب نے ابھی تک اپنی تقریر شروع نہیں کی تھی۔
ماتھے پر ناگواری کی ہلکی سی لکیر لیے وہ خاموشی سے اس ہنگامے کے نمٹ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ذاتی باڈی گارڈز ان کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہنگامہ کرنے والا نوجوان نہتھا تھا، اس لیے صورتحال زیادہ تشویشناک نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ لوگ یہی قیاس کر رہے تھے کہ وہ وزیر صاحب کے قریب پہنچ کر ذاتی طور پر ان سے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری لمحوں کی کہانی تھی، اور سب لوگوں کو امید تھی کہ سیکیورٹی والے ایک آدھ منٹ میں اس مسئلے سے نمٹ لیں گے، لیکن یہ اطمینان بس چند لمحوں کا ہی تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ نہایت غیر متوقع تھا۔ جوش سے بھرے ہوئے نوجوان کو سیکیورٹی والے گھسیٹ کر پنڈال سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو سب نے دیکھا، لیکن اس کے بعد جو کان پھاڑ دھماکہ سنائی دیا اور آگ کے شعلے بلند ہوئے، اس نے کسی کو کچھ سمجھنے کی مہلت نہیں دی۔ دھماکے نے زمین کو لرزا کر رکھ دیا، اور لکڑی کا سٹیج اس لرزش کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکا۔ تباہ ہوتے سٹیج پر موجود میزوں، کرسیوں، ڈائس، مائکس اور آرائشی پھولوں سمیت انسانی وجود بھی تتر بتر ہو کر رہ گئے تھے۔ اس تباہی میں کس پر کیا گزری تھی کچھ خبر نہیں تھی، بس ہر طرف مرتے ہوئے اور زخمی انسانوں کی کراہوں کے ساتھ بلند خوف زدہ چیخیں تھیں جو سنائی دے رہی تھیں، اور دیکھنے کے لیے آگ کے شعلوں کا رقص تھا۔ اس رقص میں نورپور کے عوام کی خوشیاں اور امیدیں ان کے دم توڑتے جسموں کے ساتھ ہی دم توڑ رہی تھیں۔ وہاں گویا قیامت کا سماں تھا۔ دم توڑتے اور زخمی انسانوں کی کراہوں اور چیخوں نے ان لوگوں کے اعصاب کو بھی متاثر کیا تھا جو اس حادثے میں بالکل محفوظ رہے تھے۔ اس آفت زدہ مقام سے دور جا نکلنے کی خواہش میں وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے اور کچلتے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان ہی وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے حواس کو مختل نہیں ہونے دیا تھا، اور اس آفت کے نتیجے میں پھیلنے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے متحرک ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک شہریار بھی تھا۔ حادثے کے وقت وہ سٹیج پر ایک کرسی پر براجمان تھا۔ دھماکے کے باعث سٹیج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو وہ اپنی کرسی سمیت سٹیج کے پچھلے حصے میں جا گرا۔ گرنے سے اس کی کوہنیوں اور گھٹنوں سمیت جسم کے کئی حصوں پر چوٹیں آئیں، لیکن اس وقت اسے اپنی چوٹوں کا کوئی احساس نہیں تھا۔ گرنے کے ساتھ ہی وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے زخموں کی طرف توجہ دیے بغیر اس طرف کو لپکا جہاں اسے ڈی ایس پی منظور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھا اور چیخ چیخ کر اپنے ماتحتوں کو احکامات جاری کر رہا تھا۔ شہریار اس کے قریب پہنچا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فوراً نورکوٹ تھانے سے رابطہ کرو اور وہاں سے مزید نفری بلوانے کے ساتھ ساتھ امدادی کارروائی کرنے والی ٹیموں کو بھی کال کرو۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی پولیس پارٹی کو الہ آباد کی طرف روانہ کرو۔ وہاں سے دین محمد نامی ایک شخص کو اس کی پوری فیملی سمیت اریسٹ کر کے تھانے پہنچانا ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ گرفتاری بہت خاموشی سے ہونی چاہیے، اور جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ان لوگوں کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دینی ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے احکامات جاری کیے۔ اوکے سر۔ ڈی ایس پی اگرچہ دین محمد کی گرفتاری والے حکم کا سبب نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس نے کوئی سوال کیے بغیر مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا اور اس طرف چل پڑا جہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شہریار خود بھی فوراً پلٹ گیا اور سٹیج کی طرف چل پڑا۔ وزیر صاحب کا ذاتی حفاظتی عملہ اس دوران انہیں اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ دھماکے کے اثر سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے تھے اور اپنی جگہ سے اچھل کر گر گئے تھے، لیکن ان کے سیکیورٹی گارڈز نے اس وقت بڑی مستعدی سے اپنے فرائض نبھائے تھے۔ وزیر صاحب کے گرنے کے بعد وہ ان کی ڈھال بن گئے تھے، چنانچہ وہ دھماکے کے اثر سے ادھر ادھر اڑ کر لوگوں کو زخمی کرنے والی کسی شے کی زد میں آنے سے بچ گئے تھے۔ چنانچہ ان کے باڈی گارڈز نے ان کے حصے کا ہر زخم اپنے جسم پر سہ لیا تھا۔ وہ سٹیج کی طرف بڑھا تو ادھر ادھر بکھرا وزیر صاحب کا حفاظتی عملہ اس دوران ان کے گرد اکٹھا ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے اس طرح وزیر صاحب کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا کہ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ اسے بمشکل اس حفاظتی گھیرے میں سے گزر کر ان تک پہنچنے کی اجازت ملی۔ انہیں دیکھ کر اسے یہ اطمینان ہوا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں اور انہیں کوئی زخم نہیں آیا، لیکن ان کے چہرے پر موجود شدید پریشانی اور خوف کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آئی ایم سوری سر، آپ کو یہاں اتنی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرواؤں گا۔ فی الحال تو موجودہ سچویشن سے نمٹ لوں، پلیز آپ فوری طور پر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آپ کی سیکیورٹی اس وقت میرے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ان تک پہنچنے کے بعد اس نے یہ چند جملے کہے۔
جو انہوں نے شدید ناگواری کے تاثرات کے ساتھ سنے اور اسے جواب دیے بغیر اپنے پیے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے پیے کی سفید شرٹ پر خون کے چند دھبے نظر آ رہے تھے، جس سے ظاہر تھا کہ اسے چوٹیں آئی ہیں، لیکن یقیناً یہ چوٹیں معمولی نوعیت کی رہی ہوں گی، اس لیے وہ بہت زیادہ تکلیف میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑیاں ریڈی ہیں سر، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا، وزیر صاحب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے مستعدی سے بتایا۔ فی الفور ہی وزیر صاحب کی وہاں سے روانگی عمل میں آ گئی۔ اپنے محافظوں کے گھیرے میں وہ اپنی شاندار گاڑی تک پہنچے۔ میڈیا کے نمائندوں نے جو اس ساری ہنگامہ آرائی کی کوریج کر رہے تھے، اس منظر کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیا۔ وہاں موجود افراد میں سے جن افراد نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا ہوا تھا، ان میں سے نمایاں تعداد میڈیا کے افراد ہی کی تھی۔ وہ صرف ایک تقریب کی کوریج کے لیے وہاں آئے تھے، لیکن دھماکے کے بعد پیدا ہونے والی سنسنی خیز صورتحال نے ان کی دلچسپی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ اب وہ یہاں سے جاتے تو ایک تقریب کی معمولی رپورٹ کی بجائے ان کے پاس سنسنی خیز خبروں کا ڈھیر ہوتا۔ نورپور میں آج ایسا ایک حادثہ برپا ہوا تھا جسے یقیناً اس تقریب سے بھی زیادہ توجہ حاصل ہوئی، جس کے لیے یہاں یہ سارا مجمع جمع کیا گیا تھا۔ وزیر بجلی و پانی کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں مرکز صحت اور اسکول کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی خبر کتنے لوگ شوق سے پڑھتے۔ شوق سے پڑھنا تو دور کی بات، اکثریت تو سرخی پر سرسری نظر ڈال کر ہی آگے بڑھ جاتی، لیکن اب ایسا نہیں ہونا تھا۔ وہاں لوگوں کو متوجہ کرنے والا ایک خونی حادثہ پیش آ چکا تھا۔ اس حادثے کے ذمہ دار اس جوشیلے نوجوان کا اب وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ یقیناً اپنے جسم پر خودکش جیکٹ پہن کر وہاں آیا تھا۔ اس کا ارادہ ہوگا کہ کسی طرح سٹیج تک پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر دھماکہ کرے، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا۔ وہاں سیکیورٹی پر مامور پولیس کے افراد نے اسے اس طرح جکڑا کہ وہ قدم آگے بڑھا ہی نہیں سکا۔ بظاہر وہ نہتھا تھا، لیکن اسے جکڑنے والے اہلکاروں نے یقیناً اس کے لباس کے نیچے موجود خودکش جیکٹ کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہوگا، اور جب اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ کسی طرح سٹیج پر نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے اسی مقام پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی حشر ان پولیس اہلکاروں کا بھی ہوا جو اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہاں اس خودکش حملہ آور نوجوان اور فرض کی خاطر جان قربان کر دینے والے پولیس اہلکاروں کے جسم کے ٹکڑے اور خون آپس میں غلط ملط پڑے اس طرح نظر آ رہے تھے کہ ظالم اور مظلوم کے خون کو الگ الگ شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن خون کا وہ تالاب بازبان خاموشی یہی سوال کر رہا تھا، آخر یہ سب کیوں ہوا؟ اس چھوٹے سے گاؤں میں ہونے والے ترقیاتی کاموں سے آخر کس کو تکلیف تھی کہ آگ و خون کی ہولی کھیل کر اس خوشی کی تقریب کو نالائے غم میں تبدیل کر دیا گیا؟ فی الحال ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے۔ یہ وقت ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا تھا بھی نہیں۔ ابھی تو اس سب کو بچانے کا مرحلہ درپیش تھا، جو اس حادثے میں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔ شہریار کے علاوہ وہاں موجود دیگر ذمہ داران بھی اس وقت اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ لوگوں کو جائے حادثہ سے دور ہٹایا جا رہا تھا۔ ایس پی معظم تارڑ بھی اس وقت پوری طرح متحرک تھا اور اس کی ہدایت پر پولیس والے دوڑتے پھر رہے تھے۔ اس موقع پر اس نے عبد المنان کے حسن انتظام کو پوری طرح محسوس کیا۔ اس کا سٹیج اور لوگوں کے درمیان فاصلہ بڑھانے کا فیصلہ اس وقت بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ خود کش حملہ آور اس درمیانی فاصلے کی وجہ سے رسی پھلانگ لینے کے باوجود سٹیج کے قریب پہنچ جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور کسی وی آئی پی کی موت واقع نہیں ہو سکی تھی۔ پولیس والے اور قریب موجود عوام میں سے جو لوگ زد میں آئے تھے، ان کی موت بھی یقیناً افسوسناک تھی، لیکن خودکش حملہ آور اپنے اصل ٹارگٹ یعنی سٹیج پر موجود وی آئی پیز کو نشانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس اعتبار سے انتظامی خوبی کو سراہا جا سکتا تھا۔ انتظامی خوبی کی دوسری مثال وہاں موجود 2 ایمبولینسز اور ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی کی صورت میں بھی موجود تھی۔ اگرچہ ایسی کوئی گن یا خطرہ موجود نہیں تھا کہ تقریب کے دوران اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس کے باوجود یہ سارا انتظام صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ لوگوں کے اتنے بڑے مجمع میں اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ جائے تو اس سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ اس وقت یہ انتظام کام آ رہا تھا۔
شدید زخمی افراد کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس کام کے لیے پولیس کی گاڑیاں بھی استعمال کی جا رہی تھیں۔ دھماکے کے نتیجے میں جو آگ بھڑکی تھی، اس پر بھی فائر بریگیڈ والوں نے فوراً قابو پا لیا تھا۔ اگر یہ آگ فوری طور پر نہ بجھائی جاتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ سر، اب یہاں سے نکل چلیں، یہاں اب آپ کے مزید ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کافی دیر بعد جب صورتحال کسی حد تک قابو میں آ گئی، عبد المنان نے اس کے قریب آ کر اس سے کہا۔ وہ بھی اس دوران متحرک رہا تھا، حالانکہ اس کی پیشانی پر کسی شے کا اڑتا ہوا ٹکڑا آ لگنے کے باعث اچھا خاصا گہرا زخم تک لگ گیا تھا، جس پر اس نے اپنا رومال تہہ کر کے رکھنے کے بعد اس پر ٹائی کو پٹی کی طرح باندھ لیا تھا۔ زخم سے اب بھی خون کا معمولی سا رساؤ جاری تھا۔ میری گاڑی واپس آ گئی ہے کیا؟ اس نے چونک کر عبد المنان سے پوچھا۔ دیگر گاڑیوں کی طرح اس کی گاڑی سے بھی زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچانے کا کام لیا گیا تھا۔ یس سر، مشابرم خان واپس آ چکا ہے۔ ڈی ایس پی منظور کی طرف سے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ نے جن لوگوں کی گرفتاری کے احکامات دیے تھے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، اس نے بتایا۔ او، پھر تو ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ وہ فوراً جانے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن عین اسی وقت اسے میڈیا کے کچھ نمائندوں نے گھیر لیا۔ آپ اس حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اے سی صاحب، یہ دوسری بار ہوا ہے کہ آپ کی طرف سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے۔ پہلے پیر آباد والے اسکول کو آگ لگائی گئی، اور اب یہاں سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر بھی اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان واقعات کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ضلع میں ترقی ہو؟ تیز ترار اور ذہین نظر آنے والے میڈیا کے ایک نمائندے نے دو مختلف واقعات کو جوڑ کر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ویسے یہ سوالات اتنے غلط بھی نہیں تھے، واقعی حالات ایسے ہی لگتے تھے کہ لگتا تھا کوئی اسے ان ترقیاتی کاموں سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پیر آباد والے واقعے کے پیچھے موجود شخص کو تو اس نے شناخت بھی کر لیا تھا کہ چودھری افتخار کے علاوہ کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن نورپور میں پیش آنے والے حادثے نے اسے الجھا دیا تھا۔ اتنی بڑی سازش جس میں باقاعدہ ایک وفاقی وزیر اور کئی ممتاز شخصیات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اسے تیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جرت کرنا چودھری کے قد سے کچھ بڑا کام محسوس ہوتا تھا۔ اس حادثے کے پیچھے کون ہے یہ تو فی الحال میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے، اس سمیت میں ہر فرد کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ پیر آباد والا اسکول جس طرح تباہ ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر ہو گیا ہے، اسی طرح کوئی دوسرا پروجیکٹ بھی ہرگز ختم نہیں کیا جائے گا۔ سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہیں، تعمیر کرنے والے ہاتھ تعمیر کرنے سے تھکیں گے نہیں۔ ہمارا مشن اس ضلع کی ترقی تک جاری رہے گا۔ لیکن سر، پھر بھی آپ یہ تو بتائیں، ایک اور نمائندے نے اس سے سوال کرنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے روک دیا اور بولا، آپ کو اس حادثے کے بارے میں جو کچھ جاننا ہے وہ ایس پی صاحب سے معلوم کریں۔ مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پی اے اچھا خاصا زخمی ہے، خود مجھے بھی چوٹیں آئی ہیں، پھر مجھے دوسرے بھی بہت سے معاملات دیکھنے ہیں، اس لیے پلیز آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ اس کے بعد وہ مزید وہاں نہیں رکا اور عبد المنان کے ساتھ اس جانب بڑھ گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ کہاں چلنا ہے سر؟ آپ کے بنگلے یا آفس؟ وہ لوگ نور کوٹ کی حدود میں داخل ہو رہے تھے جب مشابرم خان نے یہ سوال کیا۔ تھانے چلو، لیکن اس سے پہلے گاڑی کسی میڈیکل سٹور کے سامنے روک کر زخم کی ڈریسنگ کے لیے سامان خرید لینا۔ عبد المنان کی پیشانی پر لگنے والے زخم سے خون کا کافی اخراج ہوا ہے۔ اس کا ثبوت اس کے ماتھے پر پٹی کی شکل میں بندھی ہوئی ٹائی سے ہو رہا ہے۔ زخم پر رکھے رومال میں یقیناً مزید خون جذب کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اس لیے اوپر سے باندھی گئی ٹائی بھی خون سے تر ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ کمال ہمت کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ اپنے زخم کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اس نے نورپور میں بھی بھرپور کارکردگی دکھائی تھی، اور سفر کے دوران بھی اپنے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس وقت اس نے مشابرم خان کو جو ہدایت دی تھی وہ عبد المنان کی حالت کے پیش نظر تھی۔ مشابرم خان نے اس ہدایت پر عمل کیا اور پہلے نظر آنے والے میڈیکل سٹور کے سامنے گاڑی روک کر نیچے اتر گیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر اسکرین پر آنے والا نمبر دیکھا۔ وہ سجاد رانا کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو شہریار، کیا حال ہے؟ میں بہت دیر سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کال مل ہی نہیں رہی۔
اس کے ہیلو کہنے سے بھی پہلے سجاد رانا نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا کہ ان تک حادثے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ ایسا ہونا بھی تھا، وزیر صاحب کی سواری بہت پہلے نورپور سے تشریف لے جا چکی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے راستے میں ہی لاہور فون کر کے اس حادثے کی خبر پہنچا دی ہوگی۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ میڈیا کے افراد میں سے کچھ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ اپنے چینل اور اپنے اخبار سے ہر خبر کو پہلے منظر عام پر لانے کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی، اس میں سبقت لے جانے کے لیے وہ لوگ آؤٹ آف دی وے جا کر بھی کام کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سجاد بھائی، میں جس گاؤں میں تھا وہاں موبائل سروس کام نہیں کرتی، اس لیے آپ کا مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ہم لوگ نور کوٹ پہنچ گئے ہیں، اس لیے آپ کی کال مل گئی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آفرین مومانی کو بھی میری طرف سے تسلی دیجیے گا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان کے سوال کا جواب دیا۔ ممی کو تو ابھی اس حادثے کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ٹی وی کم ہی دیکھتی ہیں، اور میں نے اور ڈیڈی نے جان بوجھ کر انہیں کچھ نہیں بتایا کہ پہلے تم سے رابطہ ہو جائے تب ہی انہیں اطلاع دیں گے، ورنہ وہ پریشان ہوتی رہیں گی۔ آپ نے بہت اچھا کیا، ابھی میں ویسے بھی مصروف ہوں۔ فی الحال مجھے نور کوٹ تھانے پہنچ کر کچھ لوگوں سے نمٹنا ہے۔ امید ہے کہ میں اس حادثے کے ذمہ داران تک پہنچ جاؤں گا۔ مشابرم خان میڈیکل سٹور سے مطلوبہ چیزیں خریدنے کے بعد واپس پلٹ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سجاد رانا سے یہ جملے کہے۔ کیا مطلب، تمہیں کوئی کلو ملا ہے کیا؟ سجاد رانا چونکا۔ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس نے تفصیلی جواب دینے سے بھی گریز کیا۔ بی کیئرفل شہریار، پہلے بھی تم پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ آج کے حادثے میں بھی میں نے سنا ہے کہ تمہیں کچھ چوٹیں آئی ہیں۔ جو کچھ کرنا احتیاط سے کرنا اور مجھ سے مشورہ لے لینا۔ ہم تمہارا نقصان ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ سجاد رانا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں خیال رکھوں گا، آپ میری فکر مت کریں۔ مجھے جو زخم لگے ہیں وہ بہت معمولی نوعیت کے ہیں۔ البتہ مجھے اس حادثے میں زخمی ہونے والے معصوم دیہاتیوں کی بہت فکر ہے۔ یہاں کے ہسپتال میں طبی سہولتیں بہت کم ہیں۔ ہمیں زخمیوں کو لاہور کے کسی بڑے ہسپتال میں شفٹ کرنا ہوگا۔ میں نے درخواست کی تو ہے کہ شدید زخمی افراد کی منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے۔ آپ ذرا ذاتی طور پر اس معاملے کو دیکھ لیں۔ شہریار نے سجاد رانا سے درخواست کی۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی کارروائی میں کچھ وقت تو لگ جاتا ہے۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز اور ضروری میڈیسنز بھی بھجوا دی جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ وہ خوش ہو گیا اور سجاد رانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس گفتگو کے دوران مشابرم خان نے اس کے اشارے پر گاڑی کا رخ نور کوٹ تھانے کی طرف کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ تھانے پہنچنے ہی والے تھے۔ مجھے تھانے ڈراپ کرنے کے بعد تم عبد المنان صاحب کے زخم کی ڈریسنگ کر دینا اور پھر انہیں لے کر ہسپتال چلے جانا۔ اس نے پہلے مشابرم خان کو ہدایات دیں، پھر عبد المنان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے احساس ہے کہ تم کافی تکلیف میں ہو، لیکن اس موقع پر کسی ذمہ دار فرد کا ہسپتال کا دورہ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو تسلی دی جا سکے۔ وہاں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہوگا، میڈیا والے الگ تنقید کے مواقع ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر مجھے اس وقت تھانے پہنچنے کی جلدی نہیں ہوتی تو میں خود ہسپتال جاتا۔ میں چلا جاؤں گا سر، آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں۔ میں اتنا زیادہ زخمی بھی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو شاید مجھ سے زیادہ ہی چوٹیں آئی ہیں۔ مناسب ہوگا کہ مجھ سے پہلے آپ زخموں کی ڈریسنگ کروا لیں۔ میں فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ معمولی نوعیت کی خراشیں ہیں جنہیں بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت مجھے خود سے زیادہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کی فکر ہے۔ اس وقت تو میں اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ماسٹر آفتاب کو پیش آنے والے حادثے کے بعد میں نے نور کوٹ ہسپتال میں طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر چند اقدامات کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ اس لیے امید ہے کہ زخمیوں کو فوری طور پر کچھ مناسب طبی امداد مل گئی ہوگی، ورنہ جو صورتحال پہلے تھی، موجودہ حالات میں تو اس کے بہت بھیانک نتائج نکلتے۔ اپنی طرف سے تسلی دیتے ہوئے اس نے ہسپتال کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر شکر ادا کیا۔ اسی وقت گاڑی نور کوٹ تھانے کے سامنے جا رکی۔ مشابرم خان نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں تھانے کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ خون کے دھبوں اور مٹی کے نشانات نے اس کے لباس کو اچھا خاصا خراب کر دیا تھا۔
لیکن اس ابتر حلیے کے باوجود اس کی شخصیت کا وقار قائم تھا۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی نے اسے دیکھ کر سیلوٹ مارا۔ گردن کی خفیف سی جنبش سے اسے جواب دیتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ ایس ایچ او کے کمرے کے باہر بھی ایک سپاہی کھڑا تھا، جس نے اسے سلام کرنے کے ساتھ دروازے پر پڑی چک اٹھا کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ کمرے میں ایس ایچ او کی بجائے ڈی ایس پی منظور موجود تھا، جس نے کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ آئیے سر، مجھے یقین تھا کہ آپ پہلی فرصت میں یہاں کا رخ کریں گے، اس لیے میں خود یہاں موجود ہوں۔ ایس ایچ او کی عملے کے ساتھ میں نے اس ہسپتال پر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس نے براہ راست سوال کیا۔ اندر ایک کمرے میں بند ہیں، آپ کہیں تو انہیں یہاں بلواؤں؟ ڈی ایس پی نے مستعدی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، انہیں یہاں لانا مناسب نہیں، میں ان لوگوں کی گرفتاری کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا، ہمیں خود اس کمرے میں جانا چاہیے جہاں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ڈی ایس پی بولا، مجھے اندازہ ہے سر کہ یہ کچھ خاص افراد ہیں۔ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق ایس ایچ او کو سخت تاکید کر دی تھی کہ کسی کو ان لوگوں کی گرفتاری کی خبر نہیں ملنی چاہیے۔ تھانے کے تھوڑے سے عملے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون لوگ گرفتار کر کے یہاں لائے گئے ہیں۔ عملے میں سے بھی بس انہی افراد کو معلوم ہے جو ریڈ کے وقت ایس ایچ او کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں تو ان کے منہ چادر میں لپیٹ کر انہیں لایا گیا ہے۔ ڈی ایس پی نے پولیس کی ملازمت میں ایک مدت گزاری تھی، وہ کیسے اندازہ نہیں لگاتا کہ دھماکے کے فوراً بعد جس خاندان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا تھا، اس کا حادثے سے کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہے۔ شہریار کی وجہ سے اسے پچھلے دنوں اسمگلنگ کی ایک کوشش کو روکنے کا موقع ملا تھا۔ اس کامیاب چھاپے میں ایک مجرم ہاتھ آ جانے کی وجہ سے جو سب سے اہم انکشاف ہوا تھا، وہ فارسٹ آفیسر اقبال باجوہ کے اس جرم میں شریک ہونے کا تھا۔ درون خانہ اقبال باجوہ کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک آدھ دن میں یہ کام نمٹا لیا جاتا، وہ جو اس کیس کے بعد ہی اچھا خاصا مشہور ہو گیا تھا، اس کے فیصلہ کن انجام سے اپنی ترقی کی امید باندھے بیٹھا تھا۔ ایک اور کیس کی کامیاب تحقیق کا سہرا بھی اپنے سر بنتے دیکھ رہا تھا، جس کے بعد اس کی ترقی یقینی تھی۔ شہریار سے اس قدر تعاون کے پیچھے بھی اپنی ترقی کا لالچ ہی کار فرما تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کامیابیوں کے ساتھ شہریار کی حمایت اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے تھانے کے اس کمرے تک پہنچے جہاں دین محمد اور اس کے اہل خانہ موجود تھے۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی منظور نے لاک کھول کر دروازے کو دھکیلا۔ نیم تاریک سیلن زدہ کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوتے ہی شہریار کو اندازہ ہو گیا کہ تھانے کا یہ کمرہ دراصل وہ عقوبت خانہ تھا جسے عرف عام میں ڈرائنگ روم کہا جاتا ہے۔ کمرے میں تشدد کے کئی آلات دیواروں پر ٹنگے نظر آ رہے تھے، جن میں نائلون کی رسی، پلاس اور برمے سمیت کئی اشیاء موجود تھیں۔ چھت میں دو آنکڑے بھی موجود تھے جن سے یقیناً ملزمان کو الٹا لٹکا کر ان سے پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ اس کمرے میں دین محمد، اس کا بڑا بیٹا اور اس کی بیوی سہمے ہوئے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں نظر آ رہی تھیں، یعنی اس بند کمرے میں جہاں اس دروازے کے سوا جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا کوئی دوسرا نکاسی کا راستہ نہ ہونے کے باوجود اس قدر احتیاط کی گئی تھی کہ وہ تینوں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ شاید ڈی ایس پی منظور زیادہ ہی ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں تھا۔ ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں ہی وہ اس سے پہلے نورپور سے نکل کر اس تھانے میں آ بیٹھا تھا اور گرفتاری کا کام کرنے والے ایس ایچ او کو اس طرح چلتا کیا تھا کہ انویسٹیگیشن سیل کی چابی بھی خود اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ تھینک یو ڈی ایس پی صاحب، آپ نے میرے مطلوبہ بندے مجھ تک پہنچا دیے، اب میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ کمرے میں موجود تینوں خوفزدہ نفوس کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے ڈی ایس پی سے یہ جملہ کہا تو وہ اس کا اشارہ سمجھ کر ٹھٹک گیا، لیکن ظاہر ہے حکم سے صاف انحراف تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ مایوس سا دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ ڈی ایس پی نے کہا، اگر یہ سیدھی طرح آپ کے سوالوں کا جواب نہ دیں تو مجھے بلوا لیجئے گا سر، ہم پولیس والوں کی زبان ایسے لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ میں ایک سپاہی کو اس کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا کر رہا ہوں، آپ جیسے ہی اشارہ کریں گے وہ مجھے آپ کا پیغام پہنچا دے گا۔ اس کی ضرورت نہیں، اور ہاں پلیز جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیجئے گا۔ قدرے رکھائی سے اسے جواب دے کر اس نے وہاں موجود دو کرسیوں میں سے ایک کرسی اٹھا کر دیوار کے ساتھ بیٹھے ان تینوں افراد کے مقابل رکھی اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی جس سے اندازہ ہوا کہ ڈی ایس پی باہر نکل چکا ہے۔
تمہارا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ دین محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اسپاٹ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ کون؟ عبد المتین؟ اس کی تو ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی جب سے ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ عبد المتین کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، کئی دن گھر نہیں آتا، کام پر جانا بھی چھوڑ چکا ہے، میں کچھ کہوں تو غصہ کرنے لگتا ہے۔ بڑا اثر ہوا ہے اس کے دماغ پر، بہن کے اغوا اور قتل کا کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ بوڑھے دین محمد کی آنکھوں سے یہ جواب دیتے ہوئے گہرا دکھ چھلک رہا تھا۔ قتل؟ وہ دین محمد کی بات سن کر چونکا۔ جی ہاں، قتل۔ اس کے اغوا کے 4 دن بعد ہی اس کی نوچی کھسوٹی ہوئی لاش جنگل کے باہر پڑی مل گئی تھی۔ پولیس والوں کے پاس رپورٹ کرنے گئے تو انہوں نے الٹا میری معصوم دھی پر ہی الزام لگا دیا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اسی عاشق نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے ٹھکانے لگا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ تجھے یہ سارا چکر پتہ ہے اور تو جان بوجھ کر خواہ پولیس کا ٹائم خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اب بھول کر بھی ایسی صاحب کے پاس مت جانا، ورنہ تجھے اور تیرے دونوں بیٹوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیں گے۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا اسے سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کیس کے معاملے میں ایس پی تارڑ نے اسے کیا بریفنگ دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ دین محمد نے خود اپنی بیٹی کے اغوا اور ڈاکے کا ڈرامہ رچایا ہے، ورنہ اس کی بیٹی زبردستی کی شادی سے بچنے کے لیے اپنے ایک آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس نے ہی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ماں باپ کو لوٹ لیا تھا۔ ایس پی نے تو خود دین محمد کے کردار پر بھی شک کا اظہار کیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ دین محمد نے اپنی پہلی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس کی چھوٹی بہن سے بیاہ رچا لیا تھا، لیکن اب دین محمد ایک بالکل مختلف بات بتا رہا تھا۔ اس کے بیان سے تو یہ ظاہر تھا کہ اس غریب کا اتنا بڑا نقصان بھی ہوا اور الٹا اسے ذرا دھمکا کر شکایت کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ دین محمد کے اس بیان کو غلط بھی سمجھا جا سکتا تھا، لیکن اس کے جھریوں زدہ چہرے پر جو دکھ کی تحریر تھی وہ اس پر گزرنے والے ظلم کی داستان بہت صاف طور پر سنا رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت اپنی چہرہ شناسی کے ہنر پر اعتبار نہ بھی کرتا تو بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کی بنیاد پر خود پولیس مشکوک ٹھہرتی۔ ایس پی نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس علاقے میں ڈاکوؤں کا کچھ خاص عمل دخل نہیں ہے، اور ابھی کچھ دن قبل ایک ایسا ڈرامہ کھیلا جا چکا تھا جس میں ڈاکوؤں کے حملے کی نہ صرف قبل از وقت اطلاع ملی تھی بلکہ نورپور کو نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس وقت اس نے یہ بات اس لیے نظر انداز کر دی تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈاکے کا ڈرامہ جنگل سے کی جانے والی اسمگلنگ کی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کھیلا گیا ہے، لیکن اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ڈرامے بھی تو کسی نہ کسی حقیقت کی بنیاد پر ہی لکھے اور بنائے جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے کہ پولیس اور ڈاکوؤں کا گٹھ جوڑ بہت مضبوط ہے اور وہ وقت ضرورت ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے رہتے ہیں۔ جس دن میری دھی کی لاش ملی، عبد المتین پاگل سا ہو گیا۔ آپ نے خود دیکھا ہے اسے کہ وہ کتنے تیز مزاج کا منڈا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تو دھی کا غم بھول کر اسے ہی سنبھالنے میں لگ گئے۔ وہ کسی طرح کچھ سننے پر راضی نہیں ہوتا تھا، ہر وقت مرنے مارنے کی گل کرتا تھا۔ پولیس والوں کے لیے تو اس کے جی میں ایسی نفرت بیٹھ گئی تھی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح تھانے پہنچ کر ان سب کو جان سے مار دے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے امین کو شاہ نواز صاحب کے پاس بھیجا کہ کسی طرح وہی آ کر عبد المتین کو سنبھالیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، اگر وہ پولیس والوں سے جا کر بھیڑ جاتا تو ان کا کیا بگاڑ پاتا، الٹا ہمیں ہی نقصان پہنچتا۔ شاہ نواز صاحب وڈے چنگے آدمی ہیں۔ میری گزارش پر انہوں نے عبد المتین کو سمجھایا بجھایا، پھر اسے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ وہ ان کے پاس سے واپس آیا تو سنبھل چکا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے بولنا چالنا ہنسنا اور کھانا سب چھوڑ دیا۔ کئی دن گھر سے غائب رہنے لگا۔ اب بھی کئی دن گزرے وہ گھر نہیں آیا۔ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی شکایت آئی ہے؟ کہیں وہ یہاں تھانے تو نہیں پہنچ گیا تھا؟ اگر اسی نے پولیس والوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جوان خون ہے، بہن کی ذلت بھری موت کا غم بھول نہیں پاتا۔ اگر اپنی اس دیوانگی میں وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے تو آپ لوگ اسے معاف کر دیں۔ اب کی باری میں اسے تالے میں بند کر کے رکھوں گا، وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکے گا تو یہاں کس طرح پہنچے گا؟ بس آپ ایک باری اسے معاف کر دیں۔ اپنے جکڑے ہوئے ہاتھوں کو باندھ کر روتے ہوئے وہ شہریار سے درخواست کرنے لگا۔
وہ اسے کیا جواب دیتا؟ ابھی چند گھنٹے قبل ہی تو اس نے عبد المتین کے صحت مند و توانا جسم کو ایک دھماکے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جس کو تالے میں قید کر کے رکھنے کی بات کر رہا تھا، وہ تو زندگی کی قید سے بھی نجات پا چکا تھا۔ اب چاہے یہ بوڑھا اپنے ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کتنا ہی گڑ گڑاتا، اس کا بیٹا لوٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ذہن میں پیدا ہونے والی بہت سی الجھنوں کے ساتھ روتے ہوئے دین محمد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی بھی رونے کے اس عمل میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ 17-18 سالہ امین سر جھکائے افسردہ سا بیٹھا تھا۔ وہ پورا منظر ایک لٹے پٹے خاندان کا تھا، اور اس خاندان سے کسی طرح یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے فعل میں اس کے شریک رہے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر عبد المتین کیسے یہ حرکت کر بیٹھا؟ یقیناً کوئی ایسا تھا جس نے اس کے اندر پلتے نفرت کے زہر کو مزید ابھار کر اسے اس کام کے لیے راضی کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ دین محمد کی بیٹی کے اغوا ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا تو عبد المتین اس وقت بھی بہت برافروختہ ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر اس سمیت حکومت کے تمام افراد کو لالچی اور بے ایمان قرار دیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ سب ڈاکوؤں کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے اس الزام کو اس لیے غلط نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پولیس کی حد تک تو یہ بات صاف نظر آ ہی رہی تھی۔ ایک نوعمر جذباتی لڑکے کے دل میں پلتی بدگمانی اور نفرت سے فائدہ اٹھا کر اسے خودکش حملے پر راضی کر لینا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ اسے اس کام کی ترغیب دینے والے نے اس سے کہا ہوگا کہ تم جو کچھ سوچتے ہو بالکل درست ہے۔ یہ حکمراں ہی ہیں جو تم پر گزرے ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ جاؤ اور جا کر ان میں سے جتنوں کو تم اڑا سکتے ہو اڑا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اسے بھڑکانے والے نے اسے یہ بھی امید دلائی ہوگی کہ موجودہ ظالم حکمرانوں سے نجات پالو گے تو ان کی جگہ نئے اچھے حکمران آنے کی امید ہے۔ گاؤں کے محدود ماحول میں زندگی گزارنے والا نوعمر لڑکا تھوڑی سی ہی برین واشنگ کے بعد اس کام کے لیے قائل ہو گیا ہوگا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ خود اس کے اندر غصے اور نفرت کا جوالا بھڑک رہا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر اسے اعلیٰ کار بنانے والا کون تھا؟ وہ کوئی ایسا ہی شخص ہو سکتا تھا جس کی بات اس کے لیے اہم اور قابل احترام ہو، کیونکہ بہرحال اپنی جان سے گزر جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میدان میں جذبہ شہادت لے کر جانے والا سپاہی بھی اس امید کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے کہ اس کی قربانی کے بعد اسے ہمیشگی کی زندگی عطا کی جائے گی۔ ہو سکتا تھا عبد المتین کو بھی کسی نے ایسا ہی لالچ دیا ہو اور کہا ہو کہ ظالموں کو قتل کرنا عین ثواب کا کام ہے، اور اس کام میں اپنی جان دے کر وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ یہاں اس کے پاس نہ تو اچھا کھانا پینا ہے، نہ اچھا لباس اور رہائش، عزت بھی کوئی نہیں۔ تو بہتر ہے کہ وہ اس سسکتی ہوئی زندگی کی جگہ نعمتوں سے بھری جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ اس ترکیب سے صدیوں سے لوگ معصوم ذہنوں کو استعمال کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کرتے رہے ہیں۔ تاریخ کے صفوں میں حسن بن صباح سمیت ایسے کئی کردار ملتے ہیں۔ عبد المتین کو بھی ایسا ہی کوئی فتنہ پرور آدمی ٹکرا گیا ہوگا جس نے زمین نرم دیکھ کر آرام سے اس میں فتنے کا بیج بو دیا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ آدمی کون تھا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس نے ان تینوں کے چہروں کو ٹٹولا اور پھر اس کی نظریں امین کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئیں۔ اس کی اور عبد المتین کی عمروں میں 3 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا۔ اتنے فرق سے عموماً بہن بھائیوں کے تعلقات پر زیادہ فرق نہیں پڑتا اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ پھر امین اور عبد المتین تو تھے ہی کل 2 بھائی، مزاج کے فرق کے باوجود ان دونوں کی آپس میں دوستی ہونی چاہیے تھی۔ بہت زیادہ نہ صحیح مگر اتنی دوستی کا تو ان دونوں کے درمیان امکان موجود تھا کہ والدین کے مقابلے میں امین عبد المتین کی سرگرمیوں سے زیادہ واقف ہوتا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ایک فیصلہ کیا اور دروازے کے باہر کھڑے سپاہی کو آواز دے کر اندر بلایا۔ یس سر، وہ کسی بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہو گیا۔ ان تینوں کی ہتھ کڑیاں وغیرہ کھول کر انہیں پانی پلاؤ اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو ایس ایچ او کے کمرے میں لے جا کر بٹھاؤ۔ مجھے کچھ دیر اس لڑکے سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ چابیاں تو ڈی ایس پی صاحب کے پاس ہیں سر، تو ان سے لے کر آؤ۔ سپاہی کے عذر پر اس نے جھلا کر حکم دیا۔ اس بار وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پاس چابیاں تھیں، وہ پانی بھی ساتھ ہی لایا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق اس نے پہلے ان تینوں کے ہاتھ پیر آزاد کیے اور پھر تینوں کو باری باری پانی پلایا۔ پانی پی کر وہ تینوں کافی پرسکون نظر آئے۔
جانے کتنی دیر سے وہ اس طرح پیاسے تھے۔ خوف اور گریہ نے حلق میں مزید کانٹے اگا دیے ہوں گے۔ اب جو پانی ملا اور ان کے خوف کے برعکس شہریار نے ان سے نرم لہجے میں بات کی تو ان کی تھوڑی سی ڈھارس بندی ہو گئی کہ صورتحال اتنی سنگین بھی نہیں تھی جتنی وہ اپنی گرفتاری کے بعد سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ دونوں اس سپاہی کے ساتھ جائیں، میں امین سے تھوڑی دیر بات کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں۔ اس کے نرم لہجے میں دیے ہوئے حکم پر وہ دونوں تھوڑے سے متذبذب تو نظر آئے، تاہم انہوں نے اس کی حکم عدولی نہیں کی۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد وہ امین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی، اب تم بتاؤ کہ عبد المتین کہاں ہے؟ امین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ہکلایا۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ اس کی کن لوگوں کے ساتھ زیادہ دوستی تھی، گاؤں کے کن لڑکوں کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ اس کی کسی سے بھی زیادہ دوستی نہیں تھی، وہ زیادہ تر اکیلا ہی رہنا پسند کرتا تھا، اور اب تو اس نے سب سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ بس کبھی کبھی شاہ نواز صاحب کے پاس چلا جاتا تھا، لیکن اب وہ ادھر بھی نہیں ہے۔ میں گیا تھا ان کے پاس عبد المتین کے بارے میں معلوم کرنے، پر انہوں نے بتایا کہ وہ کئی روز سے ان سے بھی ملنے نہیں آیا۔ یہ شاہ نواز صاحب کیسے آدمی ہیں؟ بار بار اس شخص کا گفتگو میں ذکر آنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وڈے چنگے آدمی ہیں جی، پنڈ کے کئی لڑکے ان کے پاس پڑھنے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایسی میٹھی زبان دی ہے کہ اتھرے سے اتھرا منڈا بھی ان کی گل چپ کر کے سنتا ہے۔ عبد المتین بھی ان کی گل سنتا تھا، پر جانے اب وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس نے شاہ نواز صاحب کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ امین افسردگی سے بتا رہا تھا، اس کے ذہن میں یکدم ہی جھماکا سا ہوا۔ اس بات کا بھی اس بات کا بھی تو امکان تھا کہ عبد المتین کو بہکانے والا شاہ نواز ہی ہو۔ شاہ نواز وہ شخص تھا جس کا وہ احترام کرتا تھا اور وہ اس کی بات خاموشی سے سن لیتا تھا۔ ایسے شخص کے لیے اس کی برین واشنگ کر کے اسے غلط راہ پر چلانا بہت آسان تھا۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والے اس خیال کو اس بات سے بھی تقویت مل رہی تھی کہ شاہ نواز کا تاثر ایک بہت ہی نیک اور ہمدرد شخص کا تھا، لیکن وہ ایسا شخص تھا جسے گاؤں والے اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ وہ ان کے درمیان کہیں باہر سے آ کر بسا تھا اور پھر اپنی سخاوت، ہمدردی اور نرم خوئی کی وجہ سے یکدم ہی تمام لوگوں میں مقبول ہو گیا تھا۔ اس بات کا بہت امکان تھا کہ اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ لوگوں پر اپنا یہ تاثر قائم کیا ہو۔ اس کے پیچھے اس کا جو اصل مقصد تھا وہ کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ گاؤں میں ایک مدرسہ کھول کر بیٹھا تھا۔ اس مدرسے میں اس سے گاؤں کے کچی پکی عمر کے لڑکے پڑھنے جاتے تھے، جنہیں وہ جس طرح چاہتا ہوگا اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا لیتا ہوگا۔ اس سے متاثر یہ لڑکے اس کی ہر بات کو درست سمجھتے ہوں گے۔ شاید عبد المتین کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ اس کے ذہن نے یہ سارا تجزیہ لمحوں میں کیا اور وہ مضطرب سا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا تھانے کے اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ڈی ایس پی منظور موجود تھا۔ دین محمد اور اس کی بیوی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان دونوں کو واپس اس کمرے میں پہنچا دو، لیکن ہتھ کڑیاں وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں، اور ہاں، 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ایک گاڑی فوری طور پر تیار کراؤ، ہمیں اب الہ آباد کے لیے نکلنا ہے۔ اوکے سر، ڈی ایس پی منظور نے فوراً جواب دیا اور اس کی ہدایت کے مطابق احکامات صادر کرنے لگا۔ جب تک گاڑی تیار ہونے کی اطلاع نہیں ملی، شہریار ایک کرسی پر بظاہر پرسکون لیکن اندر سے مضطرب بیٹھا رہا۔ اگر اس کا خیال درست تھا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الہ آباد پہنچنے کے بعد انہیں کچھ حاصل نہ ہو۔ دین محمد کی اس کے اہل خانہ سمیت خاموشی سے گرفتاری کی تاکید کے باوجود اسے یقین تھا کہ گاؤں والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہی ہوگی۔ گاؤں دیہاتوں کے ماحول میں ایک دوسرے سے بے خبر نہیں رہا جاتا۔ وہاں بڑے شہروں کی طرح اس بات کا امکان نہیں تھا کہ ساتھ والے پڑوسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکے کہ ان کے پڑوسی پر کیا گزر گئی۔ اب تک تو شاید سارے گاؤں کو علم ہو چکا ہو کہ دین محمد کو پولیس لے گئی ہے۔ ایسے میں وہ لوگ کیسے بے خبر رہ سکتے تھے جنہوں نے عبد المتین کو اپنا اعلی کار بنایا تھا؟ بہرحال یہ سب کچھ ابھی اس کا اندازہ ہی تھا۔ ممکن تھا کہ اصل صورتحال اس کے برعکس ہو، لیکن اس کی پڑتال تو ضروری تھی۔ سو اب وہ الہ آباد جانے کے لیے تیار تھا۔ تھانے سے گاڑی روانہ ہو کر کچھ ہی دور آگے گئی تھی کہ انہیں ایس پی کی گاڑی آتی نظر آئی۔ ڈی ایس پی منظور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے رکے بغیر بڑھ جانے کا اشارہ کر دیا۔
جیپ فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ الہ آباد پہنچنے تک وہ ایک طرح سے فارغ تھا، اس لیے اس نے موبائل نکال کر عبد المنان سے رابطہ کیا۔ ہاں عبد المنان، کیا پوزیشن ہے؟ رابطہ ہوتے ہی اس نے سوال کیا۔ خبر ملی ہے کہ شدید زخمی افراد کو یہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال کا عملہ پوری مستعدی سے زخمیوں کی ٹریٹمنٹ میں مصروف ہے۔ کچھ ایسے لوگ جنہیں ان کاموں کی شدھ بدھ ہے ارد گرد کے علاقوں سے جمع کر لیے گئے ہیں۔ بلڈ دینے کے لیے بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ زیادہ نقصان اٹھائے بغیر معاملہ سیٹ ہو جائے گا، عبد المنان نے رپورٹ دی، جو کسی حد تک اطمینان بخش تھی۔ میڈیا کے افراد کا کیسا رویہ ہے؟ ایک دوسرا خیال آنے پر اس نے پوچھا۔ وہی معمول کے مطابق، کسی سٹوری کا کھوج نکالنے کے چکر میں وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دخل دے رہے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے گھیر لیا تھا کہ اس حادثے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ کہیں سے انہیں یہ اطلاع بھی مل گئی ہے کہ آپ کے حکم پر چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا اس حادثے سے کیا تعلق تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ اس نے بتایا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ نورپور میں خودکش حملہ آور کے طور پر عبد المتین کو شناخت کرتے ہی اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس کے گھر والوں کو تفتیش کے لیے پولیس کسٹڈی میں لے لیا جائے۔ اس وقت اس نے ڈی ایس پی منظور کو فوری طور پر اس گرفتاری کے احکامات بھی دے دیے تھے۔ جب وہ اسے یہ حکم دے رہا تھا تو یقیناً کسی نہ کسی صحافی کے کانوں میں بھنک پڑ گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ نورکوٹ تھانے میں سے ہی کسی سپاہی وغیرہ نے مخبری کر دی ہو۔ تم ان کے سوالوں کے جواب میں فی الحال بالکل خاموش رہو۔ میں اس معاملے میں کسی بہت بڑی سازش کی بو سونگھ رہا ہوں، اس لیے ہمیں پوری احتیاط کرنی ہوگی کہ ذرا سی بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جسے ہماری غیر ذمہ داری قرار دیا جا سکے۔ میں واپس آ کر تمہیں تفصیل سے ساری بات بتاؤں گا۔ ابھی میں پولیس پارٹی کے ساتھ الہ آباد جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا موبائل پر رابطہ ممکن نہیں رہے گا۔ تم اپنے طور پر سارے معاملات سے نمٹ لینا۔ اگر زخم زیادہ تکلیف دے رہا ہو تو گھر جا کر ریسٹ بھی کر سکتے ہو۔ ایس پی صاحب کی سواری تشریف لا چکی ہے، انہیں بھی یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ وہ دھماکے سے خود بھی متاثر ہوا تھا، لیکن اسے عبد المنان کی طرف سے فکر تھی۔ اصل میں اس بیچارے کے زخم سے اچھا خاصا خون بہہ گیا تھا، جبکہ اسے زیادہ تر اندرونی چوٹیں ہی لگی تھیں، جو فی الحال تو کچھ نہیں کہہ رہی تھیں، لیکن اسے علم تھا کہ ذرا سا آرام ملتے ہی یہ چوٹیں احتجاج کرنے لگیں گی۔ میں ٹھیک ہوں سر، آرام کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ مشابرم خان نے بڑی مہارت سے ڈریسنگ کی ہے۔ اس وقت بھی وہ مجھ سے اجازت لے کر طبی امداد دینے والے عملے کی مدد کرنے میں مصروف ہے۔ اوکے، جیسا تم مناسب سمجھو، اس نے مختصر جواب دے کر سلسلہ کلام قطع کر دیا۔ موبائل بند کرتے ہی اس کی بیل بجنے لگی۔ اسکرین پر آنے والا نمبر سجاد رانا کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو شہریار، ہیلی کاپٹر روانہ ہو گیا ہے۔ اس بات کی تو تمہیں اطلاع مل گئی ہوگی۔ اس وقت میں نے تمہیں اس لیے کال کی ہے کہ ممی سے بات کر لو۔ انہیں کہیں سے حادثے کے بارے میں خبر مل گئی ہے اور اب تمہارے لیے پریشان ہیں۔ بہتر ہے کہ تم خود انہیں تسلی دے دو، سجاد رانا نے کہا، اور پھر اسے فوراً ہی موبائل پر ممانی آفرین کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہو شہریار بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ سگی ماں جیسی پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ممانی، آپ میرے لیے فکر مند نہ ہوں، شہریار نے انہیں تسلی دی۔ کیسے فکر مند نہ ہوں؟ تم نے تو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ سجاد پولیس کی نوکری میں ہو کر اتنے ہنگاموں میں نہیں گرا رہتا جتنا تم پریشان کرتے ہو۔ چھوڑ دو یہ سب اور واپس یہاں آ جاؤ۔ میں تمہارے ماموں سے کہہ کر تمہارے لیے کوئی بزنس سیٹ کروا دیتی ہوں۔ وہ غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں تیز لہجے میں بول رہی تھیں، اس لیے آواز کچھ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ روئی بھی ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، اس لیے برا مانے بغیر دھیمے لہجے میں بولا، اس موضوع پر ہم بعد میں اطمینان سے بات کریں گے۔ فی الحال آپ یہ تسلی رکھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جواب میں وہ پھر شاید کچھ بولی تھیں، لیکن اب ان کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی، اس لیے وہ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہاں سگنلز آنے بند ہو گئے ہیں ممانی جان، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ ذرا بلند آواز میں یہ بات کہتے ہوئے اس نے لائن کاٹ دی۔ اب پتہ نہیں ان تک اس کی بات صحیح طرح پہنچی بھی تھی یا نہیں، لیکن وہ مزید ان سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس پارٹی موجود تھی۔
بے شک وہ لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ نجی زندگی میں سب ہی اس طرح کے رشتوں اور جذبات سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے سامنے اس طرح کے اظہار سے بچنا چاہتا تھا۔ بعض عہدے اور ذمہ داریاں ایسی بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے جذبات کو پس پشت رکھ کر کام کرے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا وہ اس لڑکی کو اپنے ذہن سے جھٹک کر، جس نے پہلی بار اس کے دل پر دستک دی تھی، یوں اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے کوشاں ہو سکتا تھا؟ فرائض اور مصروفیات کے الجھاووں میں اسے تو اتنی بھی مہلت نہیں مل سکی تھی کہ کبھی خود سے اس لڑکی کی محبت کے اعتراف کی فرصت ہی نکال پاتا۔ وہ جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا، اس نے اسے نازک جذبات کو پوری طرح سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اسے تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ منو مٹی تلے دفن ہو جانے والی وہ لڑکی اس کے خون میں چپکے سے سرایت کر چکی تھی اور ہر پل ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر متحرک رہنے کی تحریک دیتی رہتی تھی۔ وہ تبدیلی کا خواہاں تھا، مگر اس خواہش کو دیوانگی میں مبتلا کر دینے کا سبب ماہ بانو تھی۔ یہ بات فی الحال سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لا یعنی خیالات میں گرے آخرکار وہ لوگ الہ آباد پہنچ گئے۔ اس کی نشاندہی پر جیپ کا رخ اس طرف کرا دیا گیا جہاں اس نے شاہ نواز کا مدرسہ دیکھا تھا۔ جیپ مدرسے کے دروازے پر جا کر رکی تو اس نے دیکھا کہ وہاں بڑا سا تالا پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ اس کی معلومات کے مطابق تو شاہ نواز کی رہائش یہیں پر تھی۔ اگر وہ یہاں رہتا تھا تو بیرونی دروازے پر تالا لگانے کی اس کے سوا کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خطرہ بانپ کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ تالا توڑ دو، اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا۔ اس کے حکم پر سپاہی تالے پر رائفل کے بٹ مارنے لگا۔ بٹ لگنے والی ضرب نے لوہے کے دروازے کے ساتھ مل کر اچھا خاصا شور برپا کر دیا۔ وہ سب کئی گھنٹوں سے مسلسل مصروف تھے۔ مسلسل پریشانی اور باغ دوڑ میں انہیں دن کے رات میں تبدیل ہو جانے کا اتنا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن گاؤں کی خاموش رات میں اپنے بستروں میں دب کے افراد تو ان کی شوریدہ سری سے واقف نہیں تھے۔ تالا توڑے جانے کا شور ان کے کانوں تک پہنچا تو وہ صورتحال جاننے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آنے لگے۔ پہلا آدمی جب وہاں پہنچا تو وہ لوگ دروازہ کھول کر مدرسے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تم باہر ہی رکو، کسی فرد کو اندر نہیں آنے دینا، ڈی ایس پی منظور نے ایک سپاہی کو حکم دیا اور پھر وہ مدرسے میں داخل ہو گئے۔ الہ آباد میں بجلی کی سہولت موجود تھی۔ ڈی ایس پی کی ہدایت پر ایک سپاہی نے سوئچ بورڈ تلاش کر کے بٹن دبایا تو وہاں موجود بلب روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں جو منظر ان کے سامنے تھا وہ بظاہر ایک مدرسے کے کمرے کا ہی تھا۔ فرش پر ایک صاف ستھرا قالین بچھا کر اس پر پڑھنے والے بچوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ دیوار گیر الماری میں بہت سی کتابیں نظر آ رہی تھیں۔ شہریار نے الماری کے قریب جا کر اس کے شیشے کے پٹ کھولے اور ان کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ قرآن مجید کے نسخے، احادیث، فقہ کے مسائل پر مشتمل کتب، یہی کچھ تھا اس الماری میں، جسے کسی طرح مشکوک قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس سادہ سے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ الماری دوبارہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈی ایس پی منظور پہلے ہی اپنے ماتحتوں کے ساتھ باہر نکل چکا تھا اور اسے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی اور کمرے کا تالا توڑا جا رہا ہو۔ باہر آتے ہی اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ عمارت میں اس کمرے کے علاوہ 3 کمرے اور تھے اور ہر کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں یہاں دیکھتا ہوں، آپ دوسرے کمرے کی تلاشی لے کر کسی مشکوک شے کو اپنے قبضے میں لے لیں، اس نے ڈی ایس پی سے کہا اور خود اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کا دروازہ ابھی ابھی توڑا گیا تھا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا مگر جو کچھ تھا وہ خاصا قیمتی تھا۔ روم ریفریجریٹر، بہترین لکڑی سے بنی رائٹنگ ٹیبل اور کرسی، ٹیبل پر موجود لیمپ، فرش پر بچھے میٹرس سمیت ہر شے اپنی اعلیٰ کوالٹی کی گواہی دے رہی تھی۔ ٹیبل پر جو 2 کتابیں رکھی ہوئی تھیں ان کا تعلق بھی مذہبی علوم ہی سے تھا، لیکن ان میں سے صرف ایک کتاب اردو میں جبکہ 2 انگریزی میں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاہ نواز اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ بہرحال اس بنیاد پر اسے مشکوک نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ شاہ نواز کی عجیب و غریب شخصیات کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ روم ریفریجریٹر کے پاس پہنچا اور اسے کھول دیا۔ پانی کی بوتلوں، جوس کے ڈبوں اور سافٹ ڈرنکس کے ٹینز کے درمیان اسے کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جس نے اسے چونکا دیا۔ ہاتھ بڑھا کر ان میں سے 2 بوتلوں کو اس نے باہر نکالا۔ اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ان بوتلوں میں بیئر اور شیمپین بھری ہوئی تھی۔ ایک مذہبی شخص کا تاثر رکھنے والے آدمی کی شخصیت سے یہ دونوں چیزیں قطعی متصادم تھیں۔
اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ شاہ نواز وہ نہیں تھا جو خود کو لوگوں پر ظاہر کرتا تھا۔ بوتلوں کو واپس اسی جگہ رکھنے کے بعد اس نے ریفریجریٹر بند کیا اور فرش پر بچھے میٹرس کے قریب جا کر اس پر رکھے ملائم تکیے کو ہٹا کر دیکھا۔ وہاں ایک کتاب رکھی تھی۔ اس نے کتاب کھول کر دیکھی۔ ٹائٹل پر ایک حسینہ کے چہرے اور پس منظر میں ڈوبتے سورج کی تصویر سے یہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کوئی ناول ٹائپ کی کتاب ہے، لیکن وہ اس کتاب کا نام نہیں پڑھ سکتا تھا۔ البتہ جس رسم الخط میں وہ نام لکھا تھا اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ ہندی زبان تھی، یعنی وہ ہندی کا کوئی ناول تھا جسے پڑھنے والا یقینی طور پر شاہ نواز ہی ہوگا۔ اگرچہ کسی کا ہندی زبان سے واقف ہونا کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں، زبانیں سیکھنے کے شوقین افراد کوئی بھی زبان سیکھ لیتے ہیں، لیکن شاہ نواز کی شخصیت شک کی زد میں تھی۔ اس وجہ سے اس کے تکیے کے نیچے کسی ہندی ناول کی موجودگی کو بھی مشکوک سمجھا جا سکتا تھا۔ سر، ایک عجیب سی بات سامنے آئی ہے۔ ابھی وہ شاہ نواز کی شخصیت کے تانے بانے میں ہی الجھا ہوا تھا کہ ڈی ایس پی منظور ذرا جوش کی کیفیت میں وہاں آ پہنچا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے اپنے ساتھ سب سے آخری کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں بھی فرش پر ایک ویسا ہی میٹرس بچھا ہوا تھا جیسا اس نے پچھلے کمرے میں دیکھا تھا۔ میٹرس کے ساتھ بہت سی کتابوں کا بھی ڈھیر موجود تھا، لیکن اس کمرے میں سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی جو شے تھی وہ کونے میں موجود راکھ کا ڈھیر تھا۔ لگتا تھا کسی نے بہت سی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں آگ لگا دی ہو، اور اب اس آگ میں جل جانے والی اشیاء راکھ کے ڈھیر کی صورت میں وہاں پڑی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر گہری نظروں سے اس راکھ کا جائزہ لیا۔ راکھ دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کاغذوں کا کافی بڑا ڈھیر جلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تار وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے، اور سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی شے جو مکمل طور پر جل جانے کے باوجود اپنی حیت کی وجہ سے پہچانی جا رہی تھی، وہ ایک وائرلیس سیٹ تھا۔ کسی مدرسے میں وائرلیس سیٹ کی موجودگی باعث حیرت تھی۔ ڈی ایس پی بھی یقیناً اسی بات سے چونکا تھا۔ یہ تو کوئی بہت بڑا چکر معلوم ہو رہا ہے سر، لگتا ہے مدرسے کی آڑ میں یہاں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے سوچوں کے جال کو دیکھتے ہوئے ڈی ایس پی منظور نے خیال ظاہر کیا تو وہ ایک ہلکی سی اونھ کر کے میٹرس کے ساتھ پڑے کتابوں کے ڈھیر کی طرف آ گیا اور ایک ایک کر کے ان کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ زیادہ تر مختلف مسالک کے اختلافات پر مبنی کتب تھیں، ویسی ہی کتب جو ایک مسلک کا عالم خود کو درست اور دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے کو غلط ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ اس قسم کی کتاب لکھنے سے اس کی علمیت تو بے شک ثابت ہو جائے گی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر جو چیز سامنے آئے گی وہ مسلمانوں کے درمیان پایا جانے والا اختلاف ہے۔ اپنے تئیں تو وہ بیچارہ دین کی خدمت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی کتب کا وہاں پایا جانا معنی خیز تھا۔ اس کے علاوہ اسے ان کتابوں میں 2 ہندی ناولز مزید ملے۔ کتابوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہوئے وہ سب سے نیچے رکھی کتاب تک پہنچا تو اس کے دل کو دھچکا سا لگا، اور بہت تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمے والا نسخہ تھا جسے فرش پر ڈھیر ساری کتابوں کے نیچے یوں بے پرواہی سے پڑا دیکھنا اسے قطعی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ کمرہ کس کے زیر استعمال تھا؟ یہ بات نہ جاننے کے باوجود اتنا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی دینی علوم میں دلچسپی رکھنے والا شخص تھا جو اس کمرے میں رہ رہا تھا۔ اگر وہ مسلمان تھا تو اس سے ایسی بے پرواہی سرزد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے ذہن میں یہاں مقیم افراد کے مسلمان ہونے سے متعلق شکوک وہاں ملنے والی اشیاء کی وجہ سے بھی پیدا ہو رہے تھے۔ شراب کی بوتلیں، وائرلیس سیٹ، ہندی ناولز، یہ وہ اشیاء تھیں جو ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہی تھیں۔ اسے لے جا کر کتابوں والی الماری میں رکھ دو۔ اپنے ساتھ کمرے میں موجود سپاہی کے ہاتھ میں قرآن کا وہ نسخہ تھماتے ہوئے اس نے حکم دیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سپاہی نے پورے احترام سے وہ نسخہ تھاما اور حکم کی تعمیل کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہاں کچھ ایسا ہی معاملہ نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ دینداری کی آڑ لے کر کسی اور مقصد کے حصول کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہو۔ موجودہ حالات میں کچھ وہ مقصد سمجھ بھی آ رہا تھا، لیکن ابھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ دوسرے کمرے میں کیا ہے؟ اپنی سوچوں کو پرے دھکیلتے ہوئے اس نے ساتھ کھڑے ڈی ایس پی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس 3-4 عام سے بستر لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی ہے، اس نے جلدی سے بتایا تو وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈی ایس پی منظور اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
اس نے ساتھ والے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر ڈی ایس پی کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے کچن وغیرہ بھی چیک کروا لیا تھا، وہاں عام استعمال کے برتنوں اور دوسری ضرورت کی چیزوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ڈی ایس پی نے رپورٹ دی، جو اس نے بنا کسی تاثر کے خاموشی کے ساتھ سنی۔ وہ لوگ اب دوبارہ اس کمرے میں آ چکے تھے جس کا انہوں نے سب سے پہلے جائزہ لیا تھا۔ یہ کمرہ بیرونی گیٹ سے قریب ترین تھا، اس لیے وہاں باہر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آوازوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اب مدرسے کے باہر گاؤں کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو چکی ہے، اور وہ اتنی رات کو پولیس کے وہاں آنے اور مدرسے کا تالا توڑ کر اس میں داخل ہونے پر آپس میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں۔ گاؤں کے افراد میں سے 2-3 ذرا سمجھدار اور باخبر افراد کے بارے میں معلوم کر کے انہیں اندر بلواؤ، میں ان لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ڈی ایس پی کو حکم دیتے ہوئے وہ خود وہیں بیٹھ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شاہ نواز کو کھو چکا ہے، اور اب وہ شخص یہاں واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کسی ایسے لڑکے کو بھی بلوا لینا جو اس مدرسے میں پڑھتا ہو اور جس کا شاہ نواز کے پاس زیادہ آنا جانا ہو۔ ڈی ایس پی باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس نے ایک اور ہدایت دی۔ ڈی ایس پی کے باہر نکلنے کے بعد ایسی آوازیں سنائی دیتی رہیں جیسے لوگ اس حالات کے بارے میں سوالات کر رہے ہوں، لیکن پھر ڈی ایس پی کے روب نے انہیں زیادہ سوالات کرنے کی مہلت نہیں دی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 3 مرد اور ایک نوعمر لڑکا موجود تھا۔ وہ لوگ کچھ خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ بیٹھیے، اس نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ سکڑ کر وہاں بیٹھ گئے۔ اس مدرسے کے مالک شاہ نواز صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ وڈے چنگے آدمی ہیں سر جی، ہر ایک سے وڈی چنگی طرح گل کرتے ہیں، دل کے بھی وڈے کھلے ہیں۔ ایک شخص فوراً ہی اس کی تعریف کے پل باندھنے لگا۔ یہ وہی رائے تھی جو اس سے پہلے وہ دین محمد کی زبانی بھی سن چکا تھا۔ آج وہ کہاں گئے ہیں؟ تم میں سے کسی نے انہیں یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ کب گئے ہیں؟ تعریفوں کے اس سلسلے کو روکنے کے لیے اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا۔ وہ آج ہی تھوڑا گئے ہیں سر جی، وہ تو 2 دن سے گئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے اور عظمت علی کے پتر بھی گئے ہیں۔ شاہ نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پتر وڈے ذہین ہیں، انہیں لاہور کے وڈے مدرسے میں داخلہ دلانے کے لیے لے گئے ہیں وہ۔ ہم نے بھی کہا کہ اس سے چنگی بلا کیا گل ہوگی، ادھر تو وہ دونوں پنڈ کے دوجے منڈوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہی پھرتے تھے، اب لاہور میں رہ کر تعلیم ہی حاصل کر لیں گے۔ سارا خرچہ شاہ نواز صاحب نے خود اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ وڈے چنگے آدمی ہیں وہ، اللہ ان کو لمبی حیاتی دے۔ وہ شخص شاہ نواز کو دعائیں دینے لگا۔ باقی 2 افراد کے چہرے پر بھی ایسے ہی تاثرات تھے جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ہم خیال ہیں۔ یقیناً شاہ نواز نے ان کے ذہنوں کو بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جب ہی تو وہ اپنے بیٹوں کو اس کے ساتھ اتنی دور بھیجتے ہوئے ذرا متردد نہیں ہوئے تھے۔ شاہ نواز صاحب 2 دن سے لاہور گئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 دن سے مدرسہ بھی بند ہوگا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ مدرسے کی جو حالت تھی اس سے یہ قطعی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 2 دن سے بند پڑا ہوا ہے۔ گاؤں کی اس دھول اڑاتی فضا میں 2 دن کے عرصے میں عمارت کے اندر اچھی خاصی دھول مٹی جمع ہو جانی چاہیے تھی، تو انہیں کسی شے پر گرد کی تہ نظر نہیں آئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آج ہی کسی نے صفائی کی ہو۔ مدرسہ تو بند نہیں تھا جی، 2 دن سے بچے برابر یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بچوں سے پتہ چلا تھا کہ آج کل شاہ نواز صاحب کا کوئی پروہنا آیا ہوا ہے، وہی ان لوگوں کو پڑھا رہا تھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے بھی آیا تھا، پر انہوں نے کہلوا دیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان سے نہیں مل سکتے۔ میں نے برا نہیں مانا اور گھر واپس آ گیا کہ بعد میں مل لوں گا، لیکن آج شام میں میرا چھوٹا پتر جو زیادہ تر ادھر مدرسے میں ہی رکا رہتا ہے، گھر واپس آ گیا کہ شاہ نواز صاحب کے دوست واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مدرسے کو تالا لگا کر چلے جائیں گے اور چابیاں لاہور میں ہی شاہ نواز صاحب کو دے دیں گے۔ وہ شخص جس کی اس کے ساتھی نے بطور عظمت علی نشاندہی کی تھی، اس کے سوال کے جواب میں بتانے لگا۔ اس کے جواب سے اسے اندازہ ہوا کہ مدرسہ کیوں صاف ستھرا تھا، ساتھ ہی اس اندازے کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہاں شاہ نواز کے علاوہ بھی کوئی شخص مقیم تھا۔ تیسرا کمرہ جس میں معمولی بستر لگے ہوئے تھے، یقیناً گاؤں کے ان لڑکوں کے لیے مخصوص ہوگا جو وقتاً فوقتاً مدرسے میں قیام کرتے رہتے تھے۔ دین محمد کا بیٹا عبد المتین بھی تو سنا ہے کافی ذہین اور محنتی ہے، اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئے شاہ نواز صاحب؟ دین محمد اور امین سے اسے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق عبد المتین غسیلی طبیعت کا مالک ہونے کے باوجود
شاہ نواز کی بہت سنتا تھا۔ اب اسے شاہ نواز کے ساتھ لاہور جانے والے جن 2 لڑکوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کی بھی یہ خصوصیت سامنے آئی تھی کہ وہ جھگڑالو فطرت کے مالک تھے۔ یعنی شاہ نواز کی خصوصی توجہ کا مرکز وہ بچے تھے جن کی فطرت میں سرکشی، جذباتی پن اور غصہ موجود تھا۔ اس قسم کے بچوں کو اس نے یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت ہی خود سے قریب کیا ہوگا۔ وہ مقصد کیا تھا یہ تو عبد المتین کے انجام سے بھی ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ عبد المتین کو اس کام پر اکسانے والا شاہ نواز ہی تھا یا نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا تھا کہ عبد المتین اسی کے ساتھ کہیں گیا ہو۔ عبد المتین سے وہ بہت پیار کرتے تھے شاہ نواز صاحب۔ اگر وہ ادھر ہوتا تو شاید اسے بھی اپنے ساتھ لاہور لے جاتے، پر وہ تو کئی دنوں سے غائب تھا۔ دین محمد بیچارہ تو خود اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ عظمت علی نے جواب دیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ عبد المتین کو کئی دن پہلے ہی منظر سے ہٹا دیا گیا ہو، کہ اس سے ایک بڑا کام لیا جانا تھا۔ شاہ نواز نہیں چاہتا ہوگا کہ بعد میں اس کی شناخت ہونے کے بعد کوئی اس کے پاس عبد المتین سے متعلق پوچھ گچھ کرنے آئے۔ کوئی آتا بھی تو وہ صاف کہہ سکتا تھا کہ مجھے خبر نہیں، میں تو یہیں تھا جب عبد المتین غائب ہو گیا تھا۔ وہ جن 2 لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا انہیں کسی جگہ پہنچانے کے بعد یقیناً واپس یہاں آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن دین محمد اور اس کے گھر والوں کے پولیس کی حراست میں جانے کی خبر سن کر اس کا یہاں مقیم ساتھی ٹھٹک گیا اور جلدی جلدی تمام مشکوک چیزوں کو آگ لگا کر یہاں سے بھاگ نکلا۔ جلدی کی وجہ سے اسے شراب کی بوتلوں کو ٹھکانے لگانے یا اسے بے ترتیبی کو درست کرنے کا موقع نہیں مل سکا، جس سے اس کی بدعقیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ شاہ نواز صاحب کے جو دوست یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کا نام معلوم ہے تمہیں بیٹا؟ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ موجود نوعمر لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ نام تو نہیں معلوم، شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں، بڑے عالم ہیں اور لاہور سے ادھر تھوڑے دنوں کے لیے رہنے کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم تو انہیں مولانا صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کا حلیہ کیسا تھا، کچھ بتا سکتے ہو؟ لڑکے نے سوچتے ہوئے کہا۔ بڑے اونچے پورے آدمی تھے، رنگ ذرا سا سانولا تھا، آنکھیں بھوری تھیں، سر کے بال کشمگی سے تھے اور داڑھی منڈی ہوئی تھی، آنکھوں پر چشمہ بھی لگاتے تھے۔ یہ میرا چھوٹا پتر ہے جی، اس نے بالکل صحیح حلیہ بتایا ہوگا۔ 2 دن سے یہی ان کی خدمت کے لیے مدرسے میں رکا ہوا تھا۔ عظمت علی نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ کس کمرے میں رکے ہوئے تھے اور کب سے یہاں رہ رہے تھے؟ عظمت علی کی طرف توجہ دیے بغیر اس نے لڑکے سے ایک اور سوال کیا۔ وہ تو بڑے دنوں سے رہ رہے تھے، پر اندر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے، ہمارے سامنے نہیں آتے تھے۔ وہ جو آخری والا کمرہ ہے ادھر رہتے تھے۔ ہمیں تو ان سے شاہ صاحب نے اپنے لاہور جانے سے 1 دن پہلے ہی ملوایا تھا۔ یہ بات کافی غور طلب تھی۔ ایک شخص جو کئی دنوں سے شاہ نواز کا مہمان تھا، مسلسل کئی دن وہاں قیام پذیر رہنے کے باوجود کسی کے سامنے نہیں آیا۔ 2 دن پہلے شاہ نواز نے اسے اپنے لاہور جانے سے قبل بچوں سے ملوایا، مگر وہ صرف بچوں تک ہی محدود رہا اور ملاقات کی خواہش لے کر آنے والے عظمت علی کو اس نے یہ کہلوا کر ٹال دیا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو لوگوں سے چھپ رہا ہو اور اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے شناخت نہ کر لے۔ اس کا جو حلیہ سامنے آیا تھا اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ ممکن ہے کہ کسی نے اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کی ہو۔ سر کے بال چھوٹے کروانے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی داڑھی بھی مونڈ ڈالے تو ایک نظر ڈالنے پر جان پہچان والے بھی اسے شناخت کرنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر کانٹیکٹ لینز اور چشمے کے استعمال سے اور بھی واضح تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس تبدیل شدہ حلیے کے ساتھ وہ شخص آزمائشی طور پر بچوں کے سامنے آیا ہوگا کہ آیا وہ اسے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ بچوں میں سے کسی نے اسے شناخت نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی بڑے کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ سارے مفروضے تھے جن کی تصدیق یا تردید کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ جو بات سب سے زیادہ واضح تھی وہ یہ کہ وہ یہاں پہنچنے میں دیر کر بیٹھے تھے اور اس مشکوک شخص کو فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ شاہ نواز تو 2 دن پہلے ہی نکل چکا تھا اور اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ گاؤں کے 2 نوعمر لڑکے بھی تھے جنہیں شاید وہ عبد المتین کی ہی طرح استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ خیال بہت دہشت ناک اور روح کو لرزا دینے والا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں کلبلاتے ان اندیشوں کا عکس اس نے اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکم دیا۔
وہ لوگ شاید اس سے صورتحال جاننے کے خواہش مند تھے، لیکن اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکے اور چپ چاپ باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد وہ ڈی ایس پی منظور کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑی گمبھیرتا تھی اور پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ شروع سے اس تفتیش میں اس کے ساتھ تھا اور یقیناً اس نے بھی وہی نتائج اخذ کیے تھے جو وہ اخذ کر چکا تھا۔ اس گاؤں کے تھانے دار کو بلواؤ، یہ عمارت فی الحال سیل کروانی پڑے گی۔ کل میں لاہور سے ایکسپرٹس کو بلوا کر یہاں سے فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھوا لوں گا۔ ان لوگوں نے کتنی ہی احتیاط کی ہو، لیکن یہاں ان کا مسلسل قیام تھا، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے فنگر پرنٹس ضرور چھوڑے ہوں گے، خصوصاً ان کمروں میں جہاں شاہ نواز اور اس کا ساتھی قیام پذیر تھے۔ ممکن ہے فنگر پرنٹس کی مدد سے ہمیں ان تک پہنچنے میں کامیابی ہو جائے۔ اس حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے دار اور اس کے 2 سپاہی وہاں پہنچے تو انہوں نے یونیفارم بے شک پہن رکھی تھی، پھر بھی ان کی آنکھوں کی سرخی اور یونیفارم کی بے ترتیبی گواہی دے رہی تھی کہ وہ گہری نیند سے جگائے گئے ہیں۔ 3-4 افراد کے سٹاف پر مشتمل اس گاؤں میں موجود تھانہ حقیقتاً بس خانہ پوری کے لیے ہی تھا۔ پولیس کی وہاں کارکردگی کا معیار دین محمد کی بیٹی کے اغوا والے کیس سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ تھانے کا عملہ اپنی تنخواہیں وصول کرنے اور گاؤں والوں کو اپنے روب میں رکھنے کو ہی بس اپنی ڈیوٹی تصور کرتا تھا۔ اس کے علاوہ راوی ان کے لیے چین ہی چین لکھتا تھا، خصوصاً اس لیے بھی کہ انہیں اوپر سے کسی احتساب کا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے انہیں اپنے اعلیٰ افسران کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس کی مثال بھی دین محمد کی بیٹی والے کیس سے ہی ملتی تھی۔ ایس پی نے ایک معمولی تھانے دار کی اس طرح حمایت کی تھی کہ کیس کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا تھا، اور وہ دین محمد کو ہی غلطی پر سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گیا۔ تھانے دار نے اس طرح اے سی صاحب کو جل دے دینے پر یقیناً خود کو بڑی داد دی ہوگی، مگر اب رات کے اس پہر وہ اے سی پولیس کے ایک آفیسر کے ساتھ وہاں نظر آ رہا تھا تو گہری نیند سے جگائے ہوئے تھانے دار کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ ان کی یہاں آمد کا کیا مقصد ہے۔ اس نے اپنی پولیس کی ملازمت کے عرصے میں یقیناً کھا کھا کر توند کی پرورش کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا، ورنہ کم از کم دین محمد کی اس کے اہل خانہ سمیت گرفتاری پر بھی کچھ چونکتا اور کسی غیر معمولی صورتحال کے لیے اپنے عملے کو الرٹ کر دیتا۔ لیکن اس کی غفلت کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے تھانے کی حدود میں ایک مدرسے میں ضلع کا اے سی، ڈی ایس پی اور پولیس کے سپاہی اتنی دیر سے موجود تھے، پھر بھی اسے کوئی خبر نہیں ہو سکی۔ گاؤں کے جاگ جانے والے افراد نے بھی یقیناً اس کی مستقل قسم کی بے اتنائی کو دیکھتے ہوئے اسے یہ اطلاع پہنچانی ضروری نہیں سمجھی تھی، اور اب وہ آنکھیں پھاڑے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اسے سمجھانے کا وقت نہیں تھا، اور اب وہ آنکھیں پھاڑے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اسے سمجھانے کا وقت نہیں تھا۔ ڈی ایس پی منظور نے اسے مدرسے کی عمارت کو سیل کر کے 2 سپاہیوں کو وہاں تعینات کرنے اور اندر موجود اشیاء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا حکم دیا۔ شہریار اس ساری کارروائی سے الگ تھلگ گاڑی میں جا بیٹھا۔ آخرکار رات کے بالکل آخری پہر ان کی گاڑی الہ آباد سے روانہ ہوئی۔ واپسی کے اس سفر کے دوران اسے اپنی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ مسلسل باغ دوڑ، سفر اور زخموں کی وجہ سے اس کا جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اور اب اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ چاہے قلیل وقت کے لیے ہی صحیح، اسے دوا اور غذا کے ساتھ تھوڑے سے آرام کا موقع مل جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔